السلام علیکم ورحمۃ اللہ والصلاة علی نبی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم الرحیم کریم والحمد للہ رب العالمین سنی من نار ای اللہ رب سنم تنزب بقر و مرسمان و حیدر سنم قادری النار ای غوث آدم سنم تنزب شیخ احمد رضا خان قطب عالم سنم نوری من نار ای اللہ رب سنم تنزب شیخ قطب آدم مفتی اعظم سنم اخترم من نار ای اللہ اکبر میزنم دمت شیخ قطب اکبر قاد الشریعہ میزنم رحمت من نار ای اللہ اکبر میزنم دمت شیخ قطب دکن رحمت اللہ میزنم بغدادی ولا اقتاد کشتی ضعیفان و شکستارات کشتی حق یقاجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین الدین کشتی سربراہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیغمبر ابن الکل سلیمہ غوثی اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمہ مدد ما ودائے سلطان دو عالم ہستی اصل دارین تمنا شہدینا مدد خاک بغداد ببت سرمہ بینائی من دیدہ ہم آچے کنت کہل صفاحہ مدد خلا میرے دل کی کلی غوثی اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوثی اعظم جدوجی تھی کشتی و تم نے نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوثی اعظم تباہی سے نہ وہ ہماری بچا دو ہوائے مخالف چلی غوثی اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مجتری ہے اس کی خواہش تیری غوثی اعظم ماں کیا مرتبہ ہے غوثِ بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پاہیں تصدق میرے دولا تیرا مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یادات تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹا ہے اسے منظور بڑھانا تیرا شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے کہیں نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی ارے اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا آج کی یہ محفل رحمت آباد شریف میں امی جان حبیب النساء رضی اللہ تعالی عنہ کا قل شریف ہے، اسی سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ اور امی جان کو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ آپ اپنے وقت کی بہت مشہور عابدہ زاہدہ عارفہ فارسہ ولیہ کاملہ اور ابدال دکن ہوئی ہیں۔ ویسے تو بے فضل ہی تعالیٰ ہر مہینے کی 7 تاریخ میں یہ ان کا کرم ہے کہ اس فیضان اعلیٰ حضرت میں ان کی فاتحہ ہوتی رہتی ہے ہر مہینے کی 7 تاریخ۔ آج چونکہ ان کی وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں ان کا جس مہینے میں ان کا وصال ہوا تھا، اسی ماہ اقدس میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ اس مہینے کو سبھی لوگ جانتے ہیں
جانتے ہیں کیا نام ہے اس کا؟ جی 12 ربیع الاول نام تھوڑی نہیں ہے، کیا نام ہے؟ ربیع الاول اس کا نام ہے نہیں؟ ہاں، اور اسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے نہیں؟ اس لیے اسے ربیع النور بھی کہتے ہیں، ہے نہیں؟ اور ربیع النور کیوں کہتے ہیں؟ اس میں سرکار کی ولادت ہوئی ہے نہیں؟ اور اسی مہینے کی اسی تاریخ میں سرکار کی وفات بھی ہوئی، ولادت بھی ہے اور وفات بھی ہے، تو ہم خوشی کا ایک ہی مناتے ہیں، ہاں، تو لہذا 12 وفات نہیں کہنا چاہیے، سمجھے؟ بہت سے بے علمی میں یا جہالت میں کہہ دیتے نہیں کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ 12ویں شریف کہو یا 12 ربیع الاول کہو یا 12 ربیع النور کہو، یا 12 ربیع البرکت کہو یا 12 ربیع العظمت کہو یا 12 ربیع الفضیلت کہو یا 12 ربیع الکرامت کہو، ہے نہیں؟ یا 12 ربیع سمجھے رفعت کہو، کہ یہ وہ تاریخ ہے وہ سب سے زیادہ عظمت والی تاریخ، 12 تاریخ میں اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ میں۔ اچھا کیوں پیدا فرمایا؟ اس تاریخ میں کیا خوبی تھی؟ کوئی اس میں اچھائی تھی جو پیدا فرمایا ہے؟ کیوں پیدا فرمایا اس تاریخ میں؟ سب سے افضل دن تو جمعے کا دن ہے، حدیث میں آیا ہے نہیں؟ حدیث میں آیا جمعے کا دن جو ہے عید المسلمین ہے، مسلمانوں کا عید کا دن ہے، تو سرکار کی ولادت جمعے کے دن ہونا چاہیے تھی، ہے نہیں؟ اور اچھا مہینہ سب سے کون سا تھا؟ ربیع الاول اچھا تھا ہی کہاں، اس کا تو کوئی نام نشانی نہ تھا اس زمانے میں، رمضان تھا، رمضان کو اچھا مانا جاتا تھا، رمضان کو، محرم کو، شعبان کو، رجب کو، یہ 4 مہینے دور جہالت میں بھی عظمت والے مہینے سمجھے جاتے تھے، اور رمضان کا مہینہ ہر نبی کی امت میں اچھا سمجھا گیا، اور سرکار کو پیدا فرمایا اور مہینے میں، تو اس میں کیوں پیدا فرمایا جی؟ جس میں کوئی خوبی نہیں، کوئی اچھائی نہیں، تو اس میں کیوں پیدا فرمایا؟ ارے بھائی کسی میں کوئی خوبی ہو تو آدمی وہاں جائے تو نام ہوتا ہے، کوئی آدمی دیہات میں جائے کہ تقریر کرے، اور کوئی دلی میں تقریر کرے، وہ دلی میں تقریر کرتا ہے، اور کوئی تقریر دلی کے ایسی عام محفلوں میں کرے، کوئی پارلیمنٹ میں کرے، تو جتنی اونچی جگہ کرتا ہے اتنی اونچا اس کا خطاب مانا جاتا ہے، اور سرکار کو اللہ نے پیدا فرمایا 12 ربیع الاول میں، جس کا پہلے کوئی نام ہی نہیں آتا تھا، پہلے تو دور جہالت میں رجب کے مہینے کا نام آتا تھا، شعبان کا آتا تھا، محرم کو آتا تھا، رمضان کا، یہ ایسے مہینے تھے جن مہینے میں اہل عرب جو بہت زیادہ جہالت والے تھے وہ بھی ان مہینوں میں جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے، اتنا ادب و احترام وہ بھی کرتے تھے، جو ننگے ہوئی کے خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں وہ بھی سمجھے جنگ نہیں کرتے تھے، اتنا ادب کرتے اس مہینے کا، جو باپ کے مرنے کے بعد میں خود ماں کو اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے، یا اس کا محل لے کے کسی اور کو دے دیں، محل اس کا لے لیا کرتے یا خود رکھ لیا کرتے، اتنے بڑے تو سمجھے وہ ظلم کر رہے تھے،
بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، مگر وہ اس مہینے کا پھر بھی سمجھو بہت وہ احترام کرتے تھے۔ اور سرکار کو اللہ نے جو عظمت والے 4 مہینے ہیں اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا، ان عظمت والے مہینوں کو قرآن شریف میں 12 مہینوں کا ذکر آیا 10ویں پارے میں، اس میں عظمت والے 4 مہینے۔ ہاں تو یہ ایسے عظمت والے مہینے ہیں جس میں اوروں کی تو ولادت ہوئی مگر سرکار کی نہیں ہوئی۔ اب سرکار کی کیوں نہ ہوئی، اس میں بھی راز تھا۔ سورج میں جب سورج نکل آتا ہے اور سورج کی روشنی میں کوئی چراغ جلائے تو کیا تعریف ہی ہوئے گی؟ تعریف ہی ہوئے گی؟ آستین نیچے کر لیو۔ سرکار کی محفل یہ دھیان رکھو کہ سرکار دیکھ رہے ہیں، ہے نہیں؟ وَيَقُولُ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا قرآن شریف میں آیا، اور رسول تم پر گواہ ہیں۔ دیکھا ہر وقت تم پہ گواہ، ہر وقت تمہیں رسول دیکھتے رہتے، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن نے فرمایا رسول تمہیں، اور جو بہت جگہ آیا دوسرے پارے میں بھی ہے، سورہ مزمل کے اندر بھی ہے، ہاں دیکھو یہ بھی آیا سورۃ الاحزاب کے اندر، بے شک اے رسول ہم نے تمہیں گواہ، سمجھے، گواہ بنا کر بھیجا، تم گواہ، شاہد ہوں، مبشر ہوں اور خوشخبری دینے والا، نذیر ہوں اور ڈر سنانے والا، اور کیا ہے، بدائن اللہ سراجا منیرا، نہ بدائن اللہ بإذن اللہ ہے، اور اللہ کے حکم سے آپ اس کی طرف بلانے والے، سراجا منیرا، اور آپ روشن سورج۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے حبیب کی کیسی نعت پڑھی۔ ہم نعت پڑھیں تو کتنوں خرزوں کے سندے خرخری پڑ جاتی ہے، جی بے شک، ہے نہیں؟ جی جی، کتنے خرزوں کے بہت بڑی خارش ہو جاتی ہے، اور انہیں کی یہ خارش کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ فقیر قادری دعوے کے ساتھ کہتا ہے، جی بے شک نہیں ہوگی، ہے نہیں؟ جی ہاں، کیوں؟ سرکار کی دشمنی میں جو خجلی ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، جی جی، ہے نہیں؟ اس کا کوئی علاج ہے؟ ہاں، اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو ہم نعت پاک پڑھیں، نعت کہتے ہیں سرکار کی تعریف کو، اور نعت پاک 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نظم میں ہوتی ہے، ایک نثر میں ہوتی ہے، ایک نظم میں ہوتی ہے، ایک نثر میں ہوتی ہے، دونوں طرح سے نعت ہے۔ پورا قرآن شریف کیا ہے؟ نعت پاک مصطفیٰ ہے۔ ارے نعت کہتے ہیں سرکار کی تعریف کو، تو پورے قرآن شریف میں سرکار کی تعریف تو ہے، بے شک، حق شروع سے لے کے آخر تک سرکار کی تعریف ہے، جی، ہے نہیں؟ جنگت سرکار کی تعریف، جب سرکار کی تعریف ہے تو سرکار کی نعت ہے پورا، ہے سرکار کیا، پورا قرآن سرکار کی نعت ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے نعت پڑھ رہے ہیں، ہم کہیں سرکار سمجھے سورج ہیں، چمکتے ہوئے سورج ہیں، تو وہابی دیوبندیوں کی آگ لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سراجا منیرا، روشن سورج، قرآن نے خود فرمایا چمکتے ہوئے سورج، اور جو چمکتا ہوا سورج جسے اللہ تعالیٰ فرمائے تو کیا جھوٹ ہوگا جی؟ یعنی سرکار کا چہرہ اتنا چمکتا تھا کہ سورج بھی سمجھے ماند پڑ جائے نظر آتا، وہ بھی ان کے سامنے۔ ہاں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دھوپ میں چلتے تھے تو سایہ نہیں ہوتا تھا۔ اب سایہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ دیکھو یہ میگ رکھا، اس کا سایہ ہل گیا ہے،
یہ ڈوری ہے دیکھو اس کا سایہ ہے، سب کا سایہ ہے، انگلی کا سایہ ہے، بتاؤ کس کا سایہ نہیں؟ سب کا سایہ ہے۔ ابھی لائے گئے یہاں ایک بلب اور لگائے تو بلب کو سایہ دیکھے گا؟ یہ بلب اس کا سایہ دیکھ رہا ہے، وہ بلب اس کا سایہ دیکھ رہا ہے، وہ بھی اسی روشنی میں ہے، دیکھ رہا روشنی میں، ادھر بھی روشنی دیکھ رہا ہے بلب کو سایہ۔ اب یہ بند ہو جائے بلب، روشنی نہ ہو تو اس کا سایہ آ جائے گا۔ اب سرکار اس میں چلتے تو سرکار کا سایہ نہیں، اس کا مطلب سرکار بھی روشن تھے، بے شک بے شک ابھی تو سایہ نہیں تھا کہ بھئی روشنی میں ہر ایک کا سایہ دیکھتا ہے، سورج کی روشنی ہو، چاند کی روشنی ہو، چراغ کی روشنی ہو، موم بتی کی روشنی ہو، کسی کی ہو دیکھتا ہے۔ اب اگر سایہ نہیں دیکھا ہے کسی کا تو وہ بھی سمجھے روشنی ہوئے گی، وہ بھی روشنی ہوگی۔ اب سرکار کا سایہ نہیں دیکھ رہا تو اس کا مطلب سرکار بھی روشنی ہے، نور ہے، بے شک بے شک ہے نہیں؟ سرکار بھی نور ہے، جب تو نہیں دکھ رہا ہے، ارے وہ بھی لائٹ ہے، وہ بھی پرکاش ہے، ابھی تو نہیں دکھ رہا ہے۔ اب کوئی اگر سرفراہ کہنے لگے سرکار ہم جیسے ہیں تو کہا وہ سرکار کا بتاؤ سایہ تھا نہیں تھا؟ یہ بتاؤ، نہیں تھا تو بتاؤ، جب نہیں تھا جب تم جیسے تمہارا سایہ پڑتا ہے، تم جاؤ نکل کے گوبر پڑا تو گوبر پہ بھی تمہارا سایہ ہے، تم گبریلے بن گئے، تم جا رہا کیچڑ تو کیچڑ تو تم کچڑیلے بن گئے، کہیں بندر کا سمجھے کسی کا کتے کا پڑا ہوا ہے، اس پر تمہارا سایہ پڑ گیا ہے، تو بندر کتے پر سب پہ تمہارے پخانے پر تمہارا سایہ گرتا ہوا جا رہا ہے نہیں؟ جی جاتا نہیں جاتا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ نے سایہ رکھا ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا سایہ پڑتا تو کوئی دشمن کہتا رہے ان کا سایہ تو کوئی زمین پہ پڑ گیا، گندگی پہ پڑ گیا، کتنا پاک جگہ پڑا، اب کوئی کافر آئے کہ پیسے بھی دابنا شروع کر دیتا، تو اللہ نے ان کا سایہ رکھا ہی نہیں۔ اور سرکار کی تو شانی نرالی ہے، جو ان سے سمجھے مل جاتا اس کا لو سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ جی میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں میرا بھی سایہ نہیں مگر سمجھے میں نے سایہ ڈال دیا، کیوں؟ کہ تاکہ کوئی سمجھے مجھے نبی نہ کہہ سکے، جی کہ مجھ پہ میرے نانا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس درجہ اتم کرم ہے، اتنا کرم ہے کہ سرکار کے جسم پاک پہ مکھی نہیں بیٹھتی تو عبد القادر کے جسم پہ بھی نہیں بیٹھتی، کتنا کرم ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے پسینے سے خوشبو آتی تھی تو عبد القادر کے بھی جسم سے خوشبو آتی۔ تو آپ کے بیٹے سرکار عبد الرزاق نے عرض کیا ابا حضور یہ تو صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ ان کی عطا سے فقیر کو بھی ہے، کہ بیٹے میرا تو سایہ بھی نہیں ہوتا مگر میں نے رکھا کہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ اب اندازہ لگائیے میرے آقا غوث اعظم کے مرتبے کی، بے شک سبحان اللہ، ان کا یہ مرتبہ کہ زمین پہ سایہ نہ ہو مگر غوث اعظم نے سایہ رکھا تاکہ لوگ غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں۔ کیا بات ہے۔ تو سرکار کی تو شانی نرالی ہے، سرکار جس پہ کرم کر دیں وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو سرکار کا زمین پہ سایہ نہیں پڑتا تھا، اور سایہ کس کا نہیں ہوتا ہے؟ نور کا ہے نہیں، روشنی کا، کہ روشنی کے پاس آیا تو سایہ نہیں دیکھے گا اس کا۔ اور سرکار تمام نور کی اصل ہے، کیوں؟ سرکار اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، پیدا کیے گئے، اور ساری کائنات کو سرکار کے نور سے بنایا گیا، ساری کائنات کو سرکار کے نور سے بنایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہیں ہوتا ہے سایہ نور کا، دیکھا سائے کا سایہ نہیں، اور سائے کا سایہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، نہ نور کا سایہ ہوتا ہے، اور آپ نور کے سائے ہیں،
یہاں سایہ سے مراد نور کا عکس، نور کی تجلی، نور کی لائٹ، نور کی شاہ، تو آپ اللہ کے نور کی سمجھے شان ہے، شاہ ہیں، تجلی ہے، مظہر ہے۔ تو اس لیے آپ کا سایہ جو ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہیں ہوتا ہے سایہ نور کا۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت یہ جو مہر و ماہ پہ اطلاق آتا نور کا، کہتے ہیں وہاں پہ اطلاق آتا ہے۔ ہاں جو مہر و ماہ پہ نور کا اطلاق آتا ہے، جو چاند و سورج کو نور کہا جاتا ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہہ رہے ایسا نور کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد ہے شعر ہے، یہ جو مہر و ماہ پہ اطلاق آتا نور کا، کیا ہے اس میں یہ استعارہ فرماتے ہیں نور کا، نہیں یہ ان پہ نور کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ آپ سے نور جو ہے بھیک میں لیتے ہیں، انہوں نے بھیک میں لیا تو وہ سمجھے وہ بھی نور والے ہو گئے۔ ایک چراغ جل لیا ہے، اس سے کوئی دوسرا چراغ جلائے تو وہ بھی چراغ روشن ہو جاتا ہے، اس سے کوئی جلائے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اصل وہی چراغ یہاں سے جلا ہے، اب اس سے 1000 چراغ جلاؤ، اس کا نور کم ہو جائے گا پہلے والے کا؟ نہیں ہوگا۔ 1,00,000 جلائے لو، جیسے بہت سے بہاوی دیوبندی کہہ دیتے ہیں جب حضور کو اللہ کے نور سے پیدا کیا تو اللہ کا نور کم ہو گیا۔ ہاں اللہ کا نور کم ہو گیا، کہا دیکھو 100 میں سے 1 روپیہ نکال لو تو 99 بچے، 2 نکال لو تو 98 بچے۔ ہاں یہ کتنا بڑا گدھا ہے، بے عقل ہے، ایسی بات تو خنزیر بھی نہیں کہتا ہے، کتا کتیا بھی ایسی بات نہیں۔ اس سے پگلے کو اتنی تمیز نہ ہے، نور روحانی چیز ہے اور روپیہ مادی چیز ہے۔ مادی چیز جو ہے کم ہوتی ہے، گھٹتی بڑھتی ہے، روحانی چیز کم نہیں ہوتی ہے۔ جیسا بھی میں نے بتایا، ایک چراغ سے 1 چراغ دوسرا جلاؤ، اس کا نور کم ہو جائے گا؟ اس سے آپ 1 نہیں 1,00,000 جلا لو، 1 کروڑ چراغ جلا لو، کم ہو جائے گا؟ جب یہ تمہارا جلایا ہوا چراغ تمہارا سمجھے روشن کیا وہ چراغ، اس کا جب یہ عالم کم نہ ہوگا تو اللہ کا نور کیسے کم ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ نہیں کم ہوگا۔ ایک دیہات میں مولوی پہنچ گیا دیوبندی رہن کا، بھئی میں تو حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بہاوی دیوبندی کا نام لے لوں، میں اس لیے نام لیتا ہوں تاکہ سندے کھل کے پتہ لگ جائے یہ بے روپیہ کون ہے، یہ چوری کون کرنے والا ہے، اس لیے کیوں کل میدان محشر میں میری پکڑ نہ ہو، اس لیے میں صاف کہہ دیتا ہوں۔ ہاں اگر تمہیں برا لگے تو اپنی کتابوں میں دیکھو، تم خود یہ کہہ رہے ہو اس بے روپیے بن کے چوری کرو، ہماری غلطی ہم بتاؤ، ہم توبہ کرنے کو تیار ہیں، ہم ہمیشہ توبہ کرنے کو تیار، کوئی غلطی ہو، اور تمہاری ہم 1 نہیں ہزاروں لاکھوں غلطیاں بتا رہے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، پیدا اس لیے ہوئے جو کمی ہے تو بتائی جائے، اور تمہاری غلطی ویلی تو تمہارے مولویوں نے اس کا اعتراف کیا۔ اعلیٰ حضرت کو یہ لوگ بہت بڑا وہ کہتے ہیں، وہ بہت بڑے بدعتی تھے، وہ شرک پھیلاتے تھے، وہ بدعت پھیلاتے تھے، وہ ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تو کہتے نہیں کہتے ہیں۔ اور خود اشرف علی تھانوی نے کتنی جگہ ان کی تعریف کری ہے، میرے پاس تو کتابیں رکھی ہیں، کہیں لکھ رہے ہیں کہ مولانا احمد رضا کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا تو میں نماز پڑھ لیتا۔ ہاں کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہیں لکھ رہے ہیں جو سب ان کی کتابوں کے اندر ہے، اشرف الصبا نے 30 جلد کے اندر ہے، اور اشرف الصبا نے پہلی جلد میں دیا، صفحہ نمبر 129 پہ دیا ہے کہ تھانوی صاحب کے سامنے کوئی مولانا احمد رضا کو برا کہتا رہے وہ بہت غلط آدمی بدعتی ہیں جی، تو تھانوی صاحب کو خاموش ہو جاؤ، میرے سامنے ان کی برائی مت کرنا۔ ہاں کیا انہوں نے ہمیں کافر کہا؟ کچھ بھی کہا تو ہماری عبارتوں کو دیکھ کے کہا، انہوں نے ہماری عبارتوں کو غلط سمجھا، کفر سمجھا تو انہوں نے کہا میرے سامنے ان کی برائی مت کرنا۔ انہوں نے ہمیں جو کافر کہا تو ہو سکتا ہے اس لیے کہا ہو، عشق رسالت میں ہو، سرکار کی محبت میں کہا ہو،
اب دیکھو تھانوی صاحب کو بھی اعتراف ہے کہ مولانا احمد رضا عاشق رسول ہیں، وہ عشق رسالت میں حب نبی میں ایسا کہہ رہے ہیں، یہ انہی کی کتاب بتا رہا ہوں۔ اشرف الصفا نے پہلی جلد صفحہ نمبر 129 پر، اور ان کے ایک نہیں کم سے کم 20 سے زیادہ بڑے بڑے ان کے علماء، ان کے سب کے میرے پاس قلم رکھے ہوئے ہیں، قلمی نسخے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی تعریف کری ہے، سب بڑے بڑے ان کے محدثین ہیں، اور سب نے یہ کہا ہے، اہل حدیث کو ہوں، دیوبندیوں، یہاں تک کہ شیعہ علماء نے بھی اعلیٰ حضرت کی تعریف کری ہے، اور یہ کہا ہے ہر دور میں ایک ایسا مرد اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو پوری دنیا کی رہنمائی کرتا ہے، کہ وہ مولانا احمد رضا ہیں، جنہوں نے صرف اہل سنت کی نہیں، ہر فرقے کل سمجھے، انہوں نے سمجھے اللہ اس کے رسول کا صحیح راستہ دکھایا ہے، یہ ہر فرقے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سر صحابی نبی جنتی، فیضان ابا حضور امی جان، سلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، حضور رفیق ملت، شہر دہلی، نعرہ تکبیر۔ ایک شیعہ بہت بڑے عالم ہیں، ممبئی کے بہت مشہور، ان نے اپنی خطابت میں، اپنی تحریر میں یہ ثابت کیا کہ مولانا احمد رضا ان مرد حق میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خاص اپنے دین کی تبلیغ کے لیے پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا مولانا احمد رضا وہ ان مرد حق میں سے ہیں جو اہل بیت اطہار کا صحیح سے حق ادا کرنے والے ہیں، کہ اہل بیت اطہار کی، اہل بیت کی محبت جس کے دل میں صحیح سے ہے، صحیح محبت بتائے، اسے مولانا احمد رضا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھے؟ تو حق وہ ہوتا ہے جو سر پہ چڑھ کے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایسا کوئی نہیں جس نے اعلیٰ حضرت کی، مشہور تو عوام میں تو یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں جی ہے نہیں، ہاں، مگر اعلیٰ حضرت جو تھے وہ حق پرست تھے، ان کی حق پرستی کو، اور میں نے تو یہاں تک کہ دیکھا ان کے علماء نے یہاں تک کہ لکھا، ایک بہت بڑے مفتی نے، اور دیکھو یہ آج بہت مشہور ان کے مفتی ہیں مولوی انور کشمیری، جنہیں بہت بڑا محدث مفکر کیا کہتے ہیں، جی جی جی۔ تو وہ اپنی تحریر میں لکھتے ہیں جب مجھے بخاری شریف کئی کتابوں کی شرح کرنا تھی تو میں نے تھانوی صاحب کی کئی کتابیں دیکھیں، اہل حدیث کی کئی کتابیں دیکھی، شیعہ لوگوں کی کئی کتابیں دیکھیں کہ مجھے حدیث کے جزیات سمجھے مل جائیں۔ میں نے سب کی کتابیں دیکھی، مجھے کوئی بھی صحیح سے تسلی بخش، اطمینان بخش سمجھے کہیں سے کوئی جزیہ نہیں مل پایا۔ مجھے کسی نے بتایا مولانا احمد رضا، بولے کیوں؟ انہیں میں اچھا نہیں سمجھتا تھا، ان کے بارے میں سن سکتا، جب ان کی کتابیں مجھے دی گئیں، جب میں نے دیکھا تو مجھے وہ کافی جزیات مل گئے جس سے میں سمجھے کام کرنا چاہتا تھا، اور ان کے میں نے جزیات دیکھ کے مجھے تسلی ہو گئی، تشفی ہوئی، اس کے بعد میں نے حدیث کی شرح کرنا شروع کر دی۔ کیا اس سے پہلے میں حدیث کی اور کسی کتاب کی شرح نہیں لکھ پا رہا؟ تو معلوم ہوا کہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کی بارگاہ میں اگر کوئی بھی آ جاتا بھلے مخالف ہو، اسے بھی سمجھے صحیح سے سمجھے دلیلیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کون؟ جو دنیا ہے دیوبندیت کے بہت مشہور محدث ہیں کشمیر کے، جی جی۔ سمجھے ان کی بات کرنا، تو انہوں نے کیا نہ تو تھانوی صاحب کی کتاب سے مجھے سمجھے تسلی ہوئی، نہ کسی دیوبندی اہل حدیث کی کتاب سے ہوئی، نہ کسی شیعہ کتاب سے ہوئی، تسلی اور اطمینان ہوا، اگر میں سیٹسفائی ہوا تو مولانا احمد رضا کی کتاب سے ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہی کے ایک مولوی نے لکھا، بہت بڑا مولوی، بہت بڑے، انہوں نے لکھا کہ جب مجھے ایک پروگرام میں جانا پڑا بہار، میں نے وہاں جائے کے بیان
تو میرے سامنے 2-3 کتابیں مولانا احمد رضا کی پیش کری گئیں، تو میں نے لاؤ دیکھو، تو وہاں کے لوگ کہنے لگے حضرت ان کتابوں میں دیکھنا خان صاحب کی کتابیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ ہاں تو بولے سب لوگوں نے منع کر دیا مت پڑھو ان کتابوں کو، کہ دیوبندی بہت سخت پابندی لگاتے ہیں، انہیں پتا کہ احمد رضا کی کتاب پڑھ لو گے تو ان کے ہو جاؤ گے۔ ارے بھائی عشق کی بات ہے نہیں، ہاں اور عشق کا پیالہ جسے مل جائے تو دیکھ لے، سمجھے؟ اب یہ تو ہیں سمجھے یہ عشق کے دشمن ہیں، یہ سرکار کے دشمن ہیں، اور سب سے نہ پیار ہے، سب سے نہ پیار، ڈنڈیوں سے پیار بچارو تو لکھا نماز با ڈنڈی کا خیال آیا نماز ہو جائے گی، سرکار کا نہ ہے، کیا سرکار کے خیال سے گدے و بیل کا خیال اچھا ہے؟ تو بتاؤ کہ ڈنڈی باز نماز ہے، ڈنڈی باز سندہ ایمان ان کا، اور دیکھو ان کا اسماعیل دل بھی ڈنڈیوں کے پاس جاتا تھا، جاتا تھا، اور دیکھو ان کے حافظ صاحب ڈنڈیوں کو مرید کرتا تھا، اور وہاں جاتا ہم نے کیا کرا ڈنڈیوں کے ساتھ، کھولنے کی بات نہیں، کبھی اور بتاؤں گا، سمجھے؟ ہاں تو یہ ایسے لوگ ہیں۔ اب میرے اعلیٰ حضرت کیا ہیں، بچپنے میں سمجھے ابھی چھوٹی سی عمر ہے، چھوٹی سی عمر ہے، ایسی ہوئی 3-3.5 سال کی۔ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا جو بچے ہوتے تھے 8 سال کے 9 سال کے وہ سندے ننگے پھرا کرتے تھے، پھرتے تھے، ہاں بہت ہی کوئی ہوتا سندے قمیض پہن لیتا تھا یا بنیان وغیرہ، اور اعلیٰ حضرت کا دور تو بہت پرانا ہے، بہت پرانا دور ہے، ارے نہیں؟ ارے ابھی دیکھو 30 سال 40 سال پہلے بچے ایسے ہی پھرا کرتے، چھوٹے چھوٹے بچے پھرتے نہیں پھرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت کو تو مثال کرے 100 سال سے زیادہ ہوئی گئی، ہاں تو اعلیٰ حضرت کی عمر ایسی ہوتی 3.5 سال کی لمسم، کچھ کم و بیش، کرتا پہنے ہوئے تھے، ادھر سے ہجڑے نکلتے ہوئے جا رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے اسے کرتا لیا اوپر لگائی لیا آنکھوں پہ، ہجڑے کہنے لگے یہ بچے کی دیکھو جو چھپانے والی چیز ہے وہ نہ چھپایا رہا، آنکھیں چھپائی لی، آنکھیں چھپائی لی، بتائیے اعلیٰ حضرت کا یہ معاملہ کیسا ہے، صحیح ہے؟ ہاں جو قرآن کے مطابق ہے۔ یہاں مسجد بلال میں وہ آئے تھے ایک مفتی صاحب، کیا نام ان کا، جو مجھ سے بات کرنے آئے تھے 7 سال پہلے، ہاں ارے 7 سال نہیں 15 سال پہلے قریب، مفتی ارشاد، ہاں مفتی ارشاد، اب وہ بیچارے نئے نئے یہاں آئے تھے تو وہ سمجھ رہے ہم سے بڑا کوئی دنیا میں پیدا ہی نہ ہوگا، تو انہوں نے تقریب بہت غلط کری تھی اعلیٰ حضرت کی اسی بات کو لے کے، وہ احمد رضا جسے کوئی تمیز نہیں، انہوں نے کرتا اپنا اٹھا کے آنکھوں میں لگا دیا، سب ننگا ہوئی گیا، یعنی بہت زیادہ گندے الفاظ میں۔ جب میں نے سنا پھر میں نے تقریر کری مدینہ مسجد میں نے کیا ننگا ہو گیا، میں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیا ننگا ہو گیا، تھانوی صاحب کو نہ دیکھا، تھوڑی کر دھار مار رہا، پیشاب کر رہا بھائی کے اوپر، پھر میں نے سب پول کھول کے رکھی، میں نے وہ نہ دیکھ رہا، تھانوی صاحب نے اپنے ماموس کا تبلیغ کرو، نے میرا پورا کرو تو کروں گا ننگا ہوئی کے میں بازار میں میرے پورے کرتے جاؤ، اور کہا بڑھوا ہے رے بڑھوا، بڑھوا ہے رے بڑھوا، بڑھوا ہے، اور بتاؤ ننگا ہوئی کے بازار میں کہنا پورا کرو میرے شرمگاہ میں، بتاؤ اب بتاؤ یہ علی بادت الیومیہ 7ویں جلد کے اندر، سمجھے میاں، ارے بہت ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو بہت ہے تو میں نے دکھایا نہیں، ہاں سمجھے؟ تو یہ تو ان کا معاملہ تھا۔ میں نے کیا اعلیٰ حضرت نے جو قمیض اٹھائے کیسے لگائی تھی، کیوں لگائی جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اے محبوب مومنوں سے فرما دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی نگاہوں کو چھپا لو، ہے نہیں؟ پھر آگے والی آیت میں مومنہ عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، مردوں کی طرف نہ دیکھیں، پہلے مردوں کو حکم ہے کہ عورتوں کی طرف نہ دیکھیں،
پھر عورتوں کو حکم ہے کہ مردوں یعنی دونوں کو دیکھنا ایک دوسرے کا نامحرم کا دیکھنا حرام ہے. ایسا نہیں جیسے آج بہت سے جاہل پیر ہیں. جاہل پیر کیا کہتے رہے جب پیر کو نہ دیکھو گے تم ہمیں پہچانو کیسے میدان محشر میں. ارے شیطان تجھے پہچانا جائے گا, تو تو جہنم میں جلے گا. اب شیطان ہے نہ نماز پڑھتا ہے, حرام کاری کرتا ہے, بے پردہ عورتوں کو بیٹھتا ہے. تو پیر دنیا تو منگل ہے, جو تیرا مرید جا وہ سنیچر ہے, اور سنیچر اور منگل ملے گا تو یہاں نہ وہاں دنگل ہوگا. پیر وہ ہے جو شریعت کی پابندی کرے, اللہ رسول کے راستے پہ چلائے. تو آج کل کے ایسے پیر ہیں, ایسے پیروں سے بچنا چاہیے. تو اب قرآن نے کیا فرمایا, نہ نامحرم عورت کی طرف مرد دیکھے, نہ سمجھے مرد عورت کی طرف دیکھے, نہ عورت مرد کی طرف دیکھے, نامحرم دو ایک دوسرے کے لیے. اب اعلیٰ حضرت نے یہی کام کیا, اپنی آنکھوں کو چھپائے لیا کہ بچپنے کی عمر تھی چھوڑی تھی. تو انہوں نے کہا رہی کیا کر رہے یہ, تمام نیچے والا حصہ سب کھلا ہے. بولے ہاں کھلا تو کوئی فرق نہیں. بولے جب یہ دیکھے گا تو یہاں آئے گا, جب یہ آنکھیں دیکھیں گی تو یہاں خطرہ پیدا ہوگا, جب یہاں ہوگا تو نیچے ہوگا, جب یہ دیکھے ہی نہیں تو کہیں خطرہ ہوگا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک لکھا ہوتا ہے ٹرانسفارم وغیرہ پہ خطرہ لکھا ہوتا ہے, جو یہاں ہے لکھا خطرہ. کیا مطلب ہے, قریب مت آنا, قریب آؤ گے تو جان کے خطرہ ہے. اس لیے قرآن نے کہا دیکھو مت ہی, دیکھو گے تو سمجھے پھر حرام ہونے کا خطرہ ہے, ایمان کا خطرہ ہے. یہ قرآن نے منع کر دیا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا جب یہ نہیں دیکھیں گے تو یہاں خیال نہیں ہوگا, جب یہاں نہیں ہوگا تو نیچے نہیں ہوگا. دیکھا اب اعلیٰ حضرت وہ سندے فلسفہ بیان کر رہے ہیں جس فلسفے تک اس وقت پڑھے لکھوں کی نگاہ نہیں پہنچی. میرے اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے بھی چند سال کے ہیں, قرآن کے سندے وہ رموز وہ بھید بیان کر رہے ہیں جس وقت تک اس وقت کے بڑے بڑے علماء نہ جان سکے, اعلیٰ حضرت پیدا ہوتے بیان کرنے لگے. تو میں نے کہا تم سمجھو گے اعلیٰ حضرت کو, اعلیٰ حضرت کو تو بڑے بڑے اچھے نہ سمجھ سکے. ہاں بڑے بڑے اچھے نہیں سمجھ سکے تو یہ بیچارے کیا سمجھ لیں گے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو پیدا فرمایا ربیع الاول شریف کے مہینے میں پیدا فرمایا. کیوں پیدا فرمایا, اسے کوئی فضیلت تو حاصل ہے نہیں, اسے کوئی وہ تو حاصل ہے نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا کہ دیکھو اگر میں اپنے محبوب کو محرم میں پیدا فرما دیتا, یا رجب میں پیدا فرما دیتا, یا شعبان میں, رمضان میں, تو کچھ میرے محبوب کے دشمن یہ کہتے انہیں رمضان کی وجہ سے فضیلت حاصل ہو گئی ہے. نہیں کہتے نہیں کہتے, جیسے وہابی دیوبندی یاد کہتے ہیں, ہر بات میں یہ کمی نکالتا رہتا. ایک کہنے لگا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو خوشبو آتی تھی سرکار عطر بہت لگاتے تھے. یہ دیوبندی لوگ کہتے ہیں, اپنی کتابوں میں لکھا ہے, ہاں ان پاکھنڈیوں نے, کیا سرکار عطر بہت لگاتے تھے اس لیے خوشبو آتی تھی. میں نے اچھا عطر لگاتے تھے, مان لیا چل. اور جب سرکار پیدا ہوئے تو کیا عطر لگائے کے پیدا ہوئے تھے؟ جب سرکار پیدا ہوئے, آپ کی ولادت ہوئی تو کیا عطر لگائے کے پیدا ہوئے تھے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ایسی خوشبو نکلی کہ پورا گھر سندے خوشبو سے سندے مہک گیا, اور سندے گھر سے باہر خوشبو نکلی, پورا مکہ مہک گیا. مکے سے باہر خوشبو نکلی تو پورا علاقہ جو تھا, پوری فضا جو تھی خوشبو سے معطر ہو چکی تھی. تو کہنا سرکار خوشبو لگاتے تھے, چل خوشبو بعد میں لگاتے ہیں جب جوانی کی حالت میں آئے, جب ہوش اس میں آئے. پیدا ہوتے ہی سمجھا حضرت حلیمہ حضرت آمنہ فرماتی خوشبو سے پورا علاقہ مہک گیا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب سرکار کو ہم اپنے گھر لے گئے دودھ پلانے کے لیے,
تو ہمارا قبیلہ بنی سعد جو تھا، ایسا اس میں کوئی گھر نہیں تھا جس گھر میں سرکار کی خوشبو نہ جاتی ہو. اور قبیلہ بنی سعد کوئی چھوٹا سا قبیلہ نہیں ہے. الحمدللہ اس فقیر نے دیکھا ہے، ہاں اس فقیر نے دیکھا ہے کئی میلوں میں پھیلا ہوا ہے. کم سے کم کچھ نہیں 10-15 میل سے زیادہ اس میں قبیلہ بنی سعد پھیلا ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ میں وہاں گیا تھا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، ہاں ان کے مکان پہ بھی میں پہنچا ہوں، اس کا بھی دیدار کیا ہے. تو اتنا بڑا قبیلہ اور سرکار ابھی چھوٹے سے ہیں، بچے ہیں، چند دن کے ہیں، اور ان کی خوشبو سندر پورے بنی سعد کے قبیلے میں پھیل رہی ہے. تو کہنا سرکار خوشبو لگاتے، بتاؤ اس وقت کون سی سرکار خوشبو لگا رہی تھی؟ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی؟ حضرت یہ ترمن حالت اپنی آئی، یہ ترمن حالت اس کے پسینہ تب خوشبو نہیں آئی. تو یہ بتاؤ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس میں یہ رب کی طرف سے خوشبو تھی. حالات فرماتے ہیں بسی اتنے کیا ہے بشر بسی اتنے محبوبی کبریا سے کہ باہ محمد اباہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو یہ تو اللہ کی طرف سے انہیں خوشبو عطا ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے خوشبو دی ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں سندے سرکار خوشبو لگاتے، ارے وہاں تو پیدا ہوتی خوشبو آنی نہیں، یہ خوشبو لگاتے تھے. اب سنیے مسلم شریف کی حدیث ہے، جسے امام قاضی اندزلی علیہ رحمہ نے کتاب الشفا بتعریف خصائص مصطفیٰ علیہ طیت و ثنا کے اندر بیان کیا. آپ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہی مبارک میں اتنی خوشبو آتی تھی کہ میں نے اتنی خوشبو مشک عنبر میں بھی نہیں دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی مشک عنبر کی خوشبو سے زیادہ سرکار کی رہی مبارک میں تھی. بتاؤ وہابی کہہ رہا ہے، دیوبندی کہہ رہا ہے خوشبو لگاتے تھے. حضرت انس فرما رہے سرکار کی رہی مبارک میں اتنی خوشبو تھی کہ مشک عنبر میں نہیں. یہ جب رہا خارج کا پاپ دیتا ہے وہابی دیوبندی تو پوری محفل بدبو سے بھر جاتی ہے، بیٹھنا مشکل پڑ جائے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی مبارک خارج ہوتی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کتاب الشفا کے اندر بھی میں نے دیکھا اور جگہ دیکھا. کتاب الشفا وہ کتاب ہے جس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا سمجھے جس گھر میں یہ کتاب ہوئی اس میں چوری نہیں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کوئی بڑا مرض نہیں ہوگا، یہ کینسر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، یہ مرض اس میں نہیں ہوں گے. جس کشتی میں یہ کتاب ہوئی سمجھے وہ کشتی غرق نہیں ہوگی، وہ جہاز حادثے کا شکار نہیں ہوگا. ٹرین میں جس گاڑی میں یہ کتاب ہوئے گی وہ سمجھے گاڑی حادثے سے محفوظ رہے گی. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء کرام نے بتایا، خود امام الانبیاء نے جس کی تعریف فرمائی. یہ وہ کتاب الشفا ہے. بتایا جو سب صحیح سے پڑھے گا محبت کے ساتھ ہمیں وہ پاگل ہونے سے اور سندے بڑے بڑے مردوں سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے اس لیے اس کتاب کو پڑھا کرو، سنا کرو. سمجھے کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے. کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کتابوں سے پڑھنے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. کتابیں تو بہت سی دین کی ہیں، کیمیاء سعادت ہے، احیاء العلوم ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں پڑھنے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. مثنوی شریف ہے، شمس العارفین ہے، انہی میں سمجھے اعلیٰ حضرت کا ہدایت بخشش ہے. جو آدمی اسے صحیح سے پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ صحیح عمل کرے گا تو میں تو یہ کہتا ہوں وہ اللہ کا ولی بن جائے گا جو ہدایت بخشش کو صحیح سے پڑھے گا. آپ سمجھے جسے دیکھو سمجھے وہ اپنی نئی شاعری نکالتا ہے. ہدایت کے بخشش کو پڑھو کہ ہدایت کے بخشش کا جواب نہیں ہے. حلاجت نے خود ہی کہا ہے ملک سکن کی شاہی تم کو رجا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. خود کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت. بہت سے لوگ کہتے ہیں داغ دہلوی کا شعر ہے، غلط ہے، داغ دہلوی کا نہیں. اعلیٰ حضرت نے خود تحدیث نعمت کے طور پہ کہا ہے. ہاں سمجھے اعلیٰ حضرت نے تحدیث نعمت کے طور پہ بہت سے شعر کہے ہیں. ایک وہ بھی کہا آپ نے یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا دے گا
کیا گیا؟ یہ تو بہت ہی بڑی بات کہتی. جی جنت کی بلبل کہہ رہی ہے. بتاؤ اعلیٰ حضرت جنت میں گئے؟ جی یہ کلام اس پر تو بہت لوگ اعتراض کریں گے. جی یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا ہے رضا کی طرح کوئی سحر بیاں ہے رضا جیسا کوئی سمجھے، بیان کرنا ایسا فصیح الولی سمجھے شاعر ہے کوئی. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جنت کی بلبل یہ کہہ رہی ہے، جنت میں بلبل یہ کہہ رہی ہے امام احمد رضا جیسا ہندوستان میں کوئی. شاعر نہیں. ہاں یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا ہے رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واسف شاہ ہوتا، نہیں ہند میں واسف شاہ ہوتا مجھے شوخی تبا رضا کی قسم. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. ہیں بلبلیں کہتی ہیں ہندوستان میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سمجھے شہنشاہ ہدایت ہیں، ان کی صحیح سے تعریف کرنے والا اور ان کی اچھی تعریف کرنے والا، ان کی سمجھے بے مثال تعریف کرنے والا احمد رضا جیسا نہیں ہے. بے شک سبحان یہ اللہ. جنت کی بلبلیں کہتی ہیں مجھے سوکھی تبا رضا کی قسم، مجھے رضا کی سمجھے اچھی عادت کی، سوکھی عادت کی اور ان کی سمجھے شاعری کی قسم سبحان اللہ. بلبلیں کہہ رہی ہیں. تو یہ بھی اعلیٰ حضرت نے تحدیث نعمت. نعمت کے طور پہ کہا، اور تحدیث نعمت کے طور پہ کہنا یہ صحیح ہے. بے شک. بزرگوں نے صحیح بتایا اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں. بہرحال سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں پیدا فرمایا ہے، اس لیے پیدا فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے اگر رمضان میں ہوتے ہو تو اچھے والے مہینے میں ہوتے، کوئی کہتا ہے سرکار کو اس مہینے کی وجہ سے عظمت حاصل ہو گئی. نہیں، یعنی سرکار وہ ہیں جن سے پوری دنیا کو عظمت حاصل ہوئی سبحان اللہ. ہے. نہیں، سب کو سرکار سے عظمت حاصل ہوئی ہے، میرے آقا کو کسی سے نہیں ہوئی. کسی نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ کے کہہ دیا شان سمجھے شان یوسف بھی گھٹی ہے تو اس در سے گھٹی. تو اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں ایسی شاعری مت کرو، غلط ہے. یہ کہو شان یوسف بھی بڑی ہے تو اسی در سے بڑی. ہاں ہاں بے شک سبحان اللہ. دیکھا کہ میرے آقا گھٹانے کے لیے نہیں آئے، سبب بڑھانے کے لیے آئے بے شک سبحان اللہ. ہیں. کسی شاعر نے کیا مجنو کھڑے ہیں حضرت لیلا کے سامنے، یعنی سرکار کی سمجھے زندگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے انہوں نے جو کہا صحابہ کرام سرکار کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے سمجھے لیلا کے سامنے حضرت مجنو کھڑے ہوتے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں ایسے مت کہو. آپ نے کہا ایسے کہو قدسی کھڑے ہیں حضرت بالا کے سامنے. دیکھا کیا اعلیٰ حضرت کی اصلاح ہے، بے مثال اصلاح، قربان جائیں گے. کہاں مجنو لیلا کا ذکر تھا، اب کہاں سمجھے فرشتوں سمجھے امام الانبیاء کا ذکر آ گیا. بے شک سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں اسلام. تو اعلیٰ حضرت کی وہ نگاہ ہے جہاں سمجھے اچھے اچھے نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو میرے آقا دنیا میں آئے اس مہینے میں، اس وقت جو افضل مہینہ تھا، اچھا مہینہ اس میں نہیں ہے. اس میں آتے تو لوگ کہتے سرکار کو اس کی وجہ سے فضیلت حاصل ہو گئی. نہیں نہیں، سرکار کو پوری دنیا کو سرکار سے ملی فضیلت. یہاں بلب جل رہا ہے، ابھی یہاں موم بتی جلاؤ تو کوئی فائدہ ہوگا یا کمال ہو جائے گا؟ روشنی میں روشنی کری جائے کمال کی بات ہے، اندھیرے میں روشنی کری جائے تو کمال کی بات ہے نہیں ہے. کسی عالم کو سمجھے جائے کہ تقریر سنا کمال کی بات ہے، وہ تو عالم جانتا ہی. ارے جو عالم نہ ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، جو بیکار ہے جانتا نہیں، اسے بتاؤ تو کمال کی بات ہے، وہ راستے پائے جائے ہے نہیں. تو یہی ہے وجہ میرے آقا کو اللہ نے اس مہینے میں پیدا فرمایا اور ایسی جگہ پیدا فرمایا. اس زمانے میں مصر بہت اچھی جگہ تھی، ملک شام بہت اچھا علاقہ تھا، یا دنیا کے بہترین فروٹ پیدا ہوتے تھے، اناج پیدا، غلہ پیدا ہوتا تھا. شام ہے بہت اچھا علاقہ تھا جہاں بہترین دنیاوی لحاظ سے کاروبار تھا. عدن ہے جہاں بہترین ہیرا پیدا ہو رہا
اور سرکار کو کہاں پیدا فرمایا گیا؟ ارے مکہ میں پیدا فرمایا گیا، جہاں سمجھے ہیرا پیدا کیا ہوگا، فروٹ پیدا کیا ہوگا، جہاں تو مٹی بھی نہ آئے، پتھریلی زمین، نہ گیہوں ہوتا، نہ دھان ہو، نہ مٹر، کوئی چیز نہیں، دنیا کے لحاظ سے بالکل گیا گزرا سمجھے حصہ خطہ، وہاں سرکار کو پیدا فرمایا ہے۔ کیوں پیدا فرمایا؟ اس لیے پیدا فرمایا چمکتے ہوئے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھو، دکھ جائے تو کمال کی بات نہیں، اور شیشہ اندھا ہو چہرہ نہ دیکھتا، اس میں چہرہ دکھ جائے تو کمال کی بات ہے نہیں کمال کی بات؟ سرکار اگر مصر میں پیدا ہوتے، شام میں پیدا ہوتے تو یہ ہوتا سمجھے اچھے شہر میں پیدا فرمایا، سرکار کو تبلیغ کا ذریعہ اچھا موقع مل گیا، اللہ نے اس لیے سمجھے بالکل بیکار شہر میں پیدا فرمایا تاکہ پتہ لگ جائے سمجھے دنیا والوں کو اللہ کا محبوب کسی چیز کا محتاج نہیں، ساری چیزیں اس کی محتاج ہیں۔ تو آپ نے ایسی جگہ سمجھے ولادت آ کر سمجھے دنیا کو بتا دیا کہ اور نبی جو تھے وہ چمکتے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، میں سمجھے بالکل بیکار علاقے میں پیدا ہوا، اور وہ علاقہ میری وجہ سے آج دنیا میں سب سے زیادہ چمک گیا۔ جبھی تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سب چمک والے، موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے چمک والا علاقہ تھا، یوسف علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے چمک والا علاقہ تھا، جسے دیکھو سمجھے حضرت شعیب علیہ السلام مدائن میں پیدا ہوئے چمک والا علاقہ تھا، یہ سب چمکیلے علاقے تھے۔ جو نبی دیکھو چمک والے علاقے میں پیدا ہوا، بہترین سمجھو کاروبار والی بستی میں پیدا ہوا، جہاں کاروبار اچھا تھا، جہاں سمجھے ہر لحاظ سے اچھائیاں تھیں، مالداری کے لحاظ سے، آب و ہوا کے لحاظ سے، سب سے ہر لحاظ سے وہ علاقہ اچھا مانا جاتا تھا۔ اور پیارے آقا مکے میں پیدا ہوئے جو ہر لحاظ سے بیکار تھا، مگر سرکار جب آئے تو ساری ہر لحاظ سے بہتر ہو گیا، اچھے سے اچھا ہو گیا، وہ ایسا اچھا ہو گیا کہ پوری دنیا کی اچھائیاں آج مکہ مدینہ پہ قربان ہو رہی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ سرکار کی وجہ سے۔ ہاں جب تو فرمایا اعلیٰ حضرت نے سب چمک والے اجلوں میں اندھے شیشوں میں چمکا۔ ہاں تو اندھے شیشے میں چمکنا یہ کمال کی بات ہے، اور چمک والے میں چمک جاؤ تو یہ کمال کی بات، ہاں یہ کمال کی بات نہیں۔ اندھیرے میں چراغ جلایا جائے تو کمال کی بات ہے، روشنی میں جلا دو تو کمال کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس مہینے میں اور اس علاقے میں پیدا فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 12 ربیع الاول قریب ہے، اس میں ہم آپ سبھی شرکت کریں گے، اور سبھی سمجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت منائیں گے، کہ یہ منانا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے نہیں؟ ہم سب کے لیے منانا بہت ضروری ہے۔ ہاں عدو ولادت شیطاں کے دن منائیں خوشی۔ عدو حسنیہ فرماتے ہیں عدو کہتے ہیں دشمن کے لیے، عدو ولادت شیطاں کے دن منائیں خوشی، ہماری عید اصل عید 12ویں تاریخ، ہماری عید اصل عید 12ویں تاریخ، اصل عید ہماری ہے نہیں؟ ہاں اب خود پاکھنڈی کہتے ہیں عید تو دو ہی ہے، تیسری عید کہاں سے آئے گئی؟ کتنے بڑے جاہل، جبکہ حدیث میں آیا ہر جمعہ مسلمان کے لیے عید کا دن۔ کیا بات ہے بابا، ہر جمعہ۔ اب ایک سال میں کتنے جمعے ہوئے؟ 52 ایک سال میں قریب 52-53 جمعے ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ اب بتائیے 52 جمعے تو ایک سال میں 52 عید تو یہ ہو گئی، اور 2 عیدیں یہ ہو گئیں، کتنی عیدیں ہو گئیں؟ 54 ہو گئیں۔ اور وہ پاکھنڈی کہہ رہا سمجھے یہ عید کہاں سے نکلے آئی؟ ارے جو عید تو سمجھے سب حدیث سے نکلے آئیں، بولو کہاں سے نکلی؟ حدیث سے نکلی یہ، اور نکالوں حدیث سے یا قرآن سے اور نکالوں؟
ابھی بہت عیدیں ہیں. جی ہاں حدیث میں بھی بہت عیدیں ہیں. جی یوم عرفات کو بھی سند عید بتایا گیا. جی بتایا گیا اور نکلی عید اور نکالو عید. قرآن شریف سے پوچھو کتنی عیدیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علیہم مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا. دیکھا آیا آخرینا آئے عیدا لاولنا وآخرنا. قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم نے دعا کری ہے رب تعالیٰ اے میرے پروردگار اللہم رب اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء. اے ہمارے پروردگار اے ہمارے رب ہم پہ آسمان سے مائدہ نازل فرما. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا تاکہ سند وہ دن جس دن مائدہ نازل ہو دسترخوان نازل ہو وہ ہمارے اول کے لیے اور آخر کے لیے سب کے لیے عید کا دن ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائے کا دن ہو جائے؟ عید کا دن. یہ کس کی بولی ہے؟ قرآن کی بولی ہے. 7واں پارہ سورہ مائدہ. جی 7واں پارہ سورہ مائدہ. سورہ مائدہ اس میں صاف صاف آیا عید لاولنا عید ہو جائے. لاولنا ہمارے ہم پہلوں کے لیے اول کے لیے وآخرنا اور آخر کے لیے وآیاتم منکم اور یہ سندے مائدہ جو ہے وہ تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برزقنا بانتا خیر الرازقین اور تو تمام رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. 7واں پارہ ہے. جی تو اب عید کہاں سے نکلی؟ اب جو چوٹا کہہ رہا ہے دو کے علاوہ کوئی عید نہیں. اب جو قرآن کہہ رہا ہے یہ تو عید ہے. جی جی جی. اور یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کی بولی کو قرآن میں نازل فرما رہا. سبحان اللہ. بولو تو عید ہوئی. اب اسی عید پہ تبصرہ ہو تو بہت ٹائم ہو جائے. مجھے امی جان کے بارے میں بتانا تھا سمجھے. مائدہ کیسے نازل ہوا اس میں کیا کیا تھا وہ کبھی اور بتاؤں گا. موقع ملا تو 12 ربیع الاول شریف کے دن بتاؤں گا. وہ جب نازل ہوا تو اس میں کیا کیا تھا اور اس میں پھر کیا ہوا تھا. بہرحال یہ بتا دیا. کتنی 55 عیدیں آپ کی ہو گئیں. 56 عیدیں 56 ہو گئیں ہیں. اب جو نام آنا ہے 56 اس کے مارو تھپڑ بے شک ہے نہیں. ہاں تو یہ سب قرآن و حدیث سے میں نے بتائی ہیں کسی اور سے نہیں بتائی ہیں. اب اگر وہ سچے ہیں تو انہیں غلط ثابت کر کے دکھائیں. اگر سچے ہیں تو انہیں غلط ثابت کر کے بتائیں. میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی پارہ ہی بتایا سورت بھی بتائی ہے سمجھے. اگر وہ سچے ہیں تو ثابت کرنے ورنہ وہ جھوٹے ہیں. تو عیدیں تو ابھی اور بھی ہیں. عیدیں ابھی اور بھی ہیں سمجھے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع بتائی جائیں گے. کہتے تو عیدیں میں کہتا بہت عیدیں ہیں. ابھی تو بہت عیدیں سمجھے. ہماری اور بہت بڑی ایک عید ہوگی میدان محشر میں. آج عید عاشقہ ہے گر خدا چاہے تو وہ دیکھا. آج عید عاشقہ ہے. آج عاشقوں کی عید ہے. فرماتے ہیں آج آج عید عاشقہ ہے گر خدا چاہے تو وہ ابروئے بے بستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. دیکھا اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی وسعت اتنی بڑائی دی ہے. اتنا بڑا دیا ہے. کتنا بڑا دیا وہ کہہ رہے ہیں حضرت. وسعت دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے اس کا چھپا ہمارا چھپائیں گا. سب کے چھپاتے چلے جائیں گے. سارے جرم سرکار کے اس میں چھپ جائیں گے. دیکھا سب چھپ جائیں گے. حدیث ہے نہیں یہ. سرکار فرماتے ہیں میری امت کے جب نام اعمال تو لے جائیں گے ایک بندے کے نام اعمال اتنے کم ہوں گے نیکیاں جو ہیں نہ کے برابر ہوں گی اور اعلان ہو جائے گا یہ جہنمی. میں فوراً پہنچوں گا. جیسے ہی مجھے پتہ لگے گا میں کہوں گا پھر سے فرشتے اس کے اعمال تولو. اس کے پھر سے اعمال تو لے جائیں گے. دیکھا سرکار تولوا رہے ہیں. پھر سے جب پھر سے تو لے جائیں گے نیکیاں کم ہوں گی گناہ زیادہ ہوں گے. گناہوں کا پلہ جو ہے اوپر آ جائے گا. اچھا وہاں جو بھاری پلہ وہ کہاں جائے گا؟ اوپر جائے گا نیچے نہیں جائے گا. ہاں یہاں جو بھاری پلہ وہ نیچے جاتا ہے.
ہاں اوپر جائے گا کہ نیچے آئے جا وہ کمزور ہے وہاں کے لحاظ سے. ہاں وہاں اوپر چلا جاؤ کہنا اوپر والا آدمی افضل ہوتا ہے. حدیث مایا نیچے سمجھے اوپر والا ہاتھ افضل ہے نیچے والا افضل نہیں. کیا مطلب یعنی جو سخاوت کرتا ہے وہ اوپر ہاتھ ہوتا ہے, جو لیتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے. تو کہتا ہے لے تم نے ایسے دیا تو سرکار نے اوپر والا ہاتھ افضل ہے سرکار نے فرمایا. تو بھی وہاں کا پلہ یہاں سمجھے بھاری ہوتا نیچے ہوتا ہے, وہاں جو بھاری ہوگا اوپر جائے گا. تو جب نیکیوں کا پلہ وہاں ہلکا ہوگا یعنی نیچے بیٹھے گا, اب وہ گناہ اوپر چلے جائیں گے تو وہاں سمجھ لو اس کا خسارہ ہے. جب ایسا ہوتا ہوگا سرکار ایک دم اپنی اس سے نکالیں گے جیب سے. دیکھا حدیث میں سرکار اپنی جیب سے نکالیں گے, سب ننگے ہوں گے سرکار پہنے ہوں گے. ہے نہیں حدیث یہ جی ہیں, اور نکالیں گے پرچہ اور اس میں رکھ دیں گے. سبحان اللہ جب رکھ دیں گے وہ بھاری ہو جائے گا, سبحان اللہ اعلان ہو جائے گا جنت میں جانے کے لیے. سبحان اللہ اور گناہ اس کے ساتھ چھپ جائیں گے. پوچھیں گے کیا ہے, فرشتے پوچھیں گے بولے اس نے میرے امتی نے فلاں فلاں موقع پہ مجھ پہ سلام پڑھا تھا درود. سبحان اللہ سبحان یہ وہ پرچہ میں نے رکھ لیا, لکھا ہوا فرشتے لائے تھے میں نے رکھ لیا. تو دیکھا وہ سلام جو ایک بار آپ نے فیضان اعلی حضرت میں پڑھا یا بریلی اعلی حضرت کو اس سمے پڑھا یا غریب نواز کی بارگاہ میں کہیں پڑھا, وہ سارے اعمال میں سب سے اونچا ہو جائے گا سبحان اللہ اور گناہ سرکار چھپائے لیں گے. تو وہی کہہ رہے ہیں میرے اعلی حضرت وسعت دیتی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. سرکار کی کیا شان ہے. ہم ہمیشہ گناہ کرتے رہتے ہیں, ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں, کتنے روزے چھوڑتے ہیں, داڑھیاں مڑاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, مکاریاں کرتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, وہابی دیوبندی سلیکلیوں سے ملتے ہیں, حرام ناجائز نہیں دیکھتے ہیں, نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں, سنی بھی کہلاتے ہیں, کتنے گناہ کرتے ہیں. اور سمجھے کتنی نیکیاں ہم چھوڑ دیتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں, سچ بولنا چھوڑ دیتے ہیں, قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, سب چھوڑ دیتے ہیں. مگر سرکار ہم پہ کتنا کرم فرمائیں گے. جب سرکار کا کرم ہوگا تو ہمارے نام اعمال میں جو سب گناہ لکھے ہوں گے ان کا جب نام اعمال کو جب سرکار دیکھیں گے سب مٹ جائیں گے گناہ, سب گناہ مٹ جائیں گے. اور جو ہم نے نیکیاں نہیں کری ہوں گی سرکار جب کرم فرمائیں گے ساری نیکیاں اس میں لکھ جائیں گی, ساری نیکیاں سب لکھ جائیں گی. حسن میاں فرماتے ہیں گناہ گار پہ جب کرم ان کا ہوگا, کیا بغیر کیا اور کیا بے کیا ہوگا. کیا بغیر کیا جو کیا ہوگا وہ بغیر کیا ہو جائے, جو ہم نے گناہ کیے ہوں گے وہ سب سمجھے بغیر کیے ہو جائیں یعنی سب ختم ہو جائیں گے. اور کیا بغیر کیا سمجھے اور بے کیا ہوگا, اور جو ہم نے نہیں کیے ہوں گے, ہم نے جو نیکیاں نہیں کی ہوں گی وہ سب سمجھے وہاں سرکار کے کرم سے نیکیاں سب لکھ جائیں گی. وہ فرما رہے ہیں کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. سبحان اللہ کیا ہوگا, دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوگا, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہوگا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا ہم پہ کرم ہے. ہاں تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ سمجھے سرکار کا میلاد منائیں. مولوی اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد مولوی شاہ امداد اللہ مہاجر مکی مدنی علیہ رحمہ جو بزرگ آدمی تھے, ہاں ان سے یہ تھانوی صاحب مرید تھے, اور مولوی قاسم نانوتوی وغیرہ سب انہیں سے یہ مرید تھے. تو وہ اپنے مسئلہ سمجھے ہفتہ مسئلہ کے اندر لکھتے ہیں کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد شریف کیا کرتا اور فاتحہ کیا کرتا, سلام پڑھا کرتا. یہ سلام میرے نزدیک مستحب ہے, کھڑے ہو کے پڑھنا. تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے, بدعت ہے, اور پیر کیا کہہ رہے ہیں مستحب ہے. دیکھا جنگ ہم سے کر رہے ہیں, پیر مرشد سے نہیں کر رہے ہیں. ہاں اب وہ لکھتے ہیں, وہ ایک جگہ مفتی البر ایک جگہ ہے اجمیر شریف سے پہلے, جے پور سے پہلے, ہاں تو وہاں کے ایک بہت مشہور مفتی بیان کر رہے تھے. وہاں شاہ امداد اللہ مہاجر مکی مدنی علیہ رحمہ بیٹھے ہوئے تھے.
ان کی خطابت کے دوران مہاجر مکی مدنی اللہ رحمہ کھڑے ہو گئے، اب کھڑے ہوئے کے ہاتھ باندھ کے سلام پڑھنے لگے، سلام پڑھنے لگے۔ سب لوگوں نے دیکھا ارے کیا بات ہے بھئی، ابھی تو یہ خطاب ہو رہا، تقریر ہو رہی مفتی صاحب کی، یہ کھڑے ہوئے کے سلام پڑھنے لگے۔ پھر مفتی صاحب نے بھی تقریر کرنا بند کر دی، اپنا خطاب بند کر دیا، وہ بھی سلام پڑھنے لگے، سب سلام پڑھنے لگے۔ یہ مولانا مشتاق احمد صاحب، وعلیکم السلام۔ اب مفتی صاحب بھی سمجھے، اب مفتی صاحب بھی کھڑے ہو گئے، سارا مجمع کھڑا ہو گیا، اور سارا مجمع کھڑے ہوئے کے صلاۃ و سلام پڑھ گیا، سارا مجمع کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ گیا۔ اب جب صلاۃ و سلام پڑھ لیا، صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد میں جب بیٹھے، اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ معاملہ نہیں سمجھ میں آیا کہ خطاب ان کا ہو رہا تھا مفتی صاحب کا، مفتی صاحب کی تقریر ہو رہی تھی، اس تقریر کے دوران آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کھڑے ہوئے کے سمجھے ہاتھ باندھ کے صلاۃ و سلام پڑھنے لگے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا مفتی صاحب کی تقریر ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا ایک نور چمکا، اور جب نور کو میں نے غور سے دیکھا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہیں۔ جب سرکار جلوہ بار ہیں تو امداد اللہ سے سمجھے نہیں رہا گیا، سرکار کی تعظیم کے لیے فوراً کھڑے ہو کے سلام پڑھنے لگا۔ دیکھا تو اب شاہ امداد اللہ مہاجر مکی مدنی کون ہوئے؟ بولو بھئی، ارے بریلوی ہوئے، ارے بریلوی ہیں، سلام پڑھنا بریلویوں کا طریقہ ہے۔ کہتا نہیں کوئی سلام پڑھے کہاں بریلوی ہے، تیجا کرائیں کہاں بریلوی ہے، درود پڑھے کہاں بریلوی ہے نہیں، مزار بجائے کہاں بریلوی ہے، میلاد پڑھے کہاں بریلوی ہے، بریلوی۔ اب وہ شاہ مہاجر مکی مدنی اللہ رحمہ جو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد ہیں، وہ سلام پڑھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار تشریف لائے تھے۔ ہم سنی لوگ کہتے ہیں سرکار آتے ہیں، تو کہتے ہیں سرکار کیسے آ جائیں گے، سرکار تو کہیں جا نہیں سکتے ہیں، حاضر ناظر نہیں ہے۔ اب بتاؤ ان کے پیر مرشد یہ کہہ رہے ہیں سرکار آتے ہیں، اور سرکار کو میں نے دیکھا اور سرکار کی تعظیم کے لیے کھڑے رہے کے سمجھے میں نے سلام پڑھا، تو معلوم یہ ہوا سنیوں کی محفل پہ سرکار کا کرم ہوتا ہے، وہ ایسا کرم ہوتا ہے کہ سرکار تشریف لا کے سمجھے بہت سے کو اپنا دیدار بھی کرا دیا گیا۔ اس لیے ہمارے یہ رواج ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ ہاں تو دیکھو یہ کون پڑھ رہا ہے؟ شاہ امداد اللہ مہاجر مکی مدنی جو تھانوی صاحب کے پیر و مرشد ہیں۔ اب وہ فرماتے میں ہر سال سمجھے سرکار کا میلاد منایا کرتا ہوں، اب تھانوی صاحب اسے غلط بتاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ہر سال سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مناتا اور صلاۃ و سلام پڑھتا، فاتحہ خوانی کرتا۔ میں نے کئی بار دیکھا میلاد میں نور کو یعنی سرکار کے جلوے کو دیکھا۔ آپ فرماتے ایک مرتبہ ایسا آیا میرے پاس کھانا بنانے کے لیے کوئی پیسہ ایسا نہیں تھا، تو میں نے کوئی کھانا نہیں تیار کیا، ویسے تو میں بہترین کھانے بناتا تھا، بریانی ہے، زردہ ہے، حلوہ ہے، مرغا ہے، بکرا ہے، خوب بنایا کرتا تھا سرکار کی 12 ربیع الاول شریف کی فاتحہ کے لیے۔ ہمارے بزرگان دین سب یہ کرتے چلے آئے، ہاں بہت پیا کرتے تھے۔ آج تو لوگ کنجوس ہو رہے ہیں، اس لیے سمجھے کاروبار بند دے رہے ہیں۔ ارے فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ کھولنا۔ ایک انا خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بولے میرا بیٹا کا بیگا 40 سال ہے، بولے فاتحہ پڑھو۔ آئے گا بیٹا؟ محبوب الہی کی بارگاہ میں نواب صاحب آئے، بولے کہ ہمارا جو زمیندار نامہ تھا جو بادشاہ نے لکھ کے دیا وہ غائب ہے، کہ آپ نے کہا میرے پیر کی فاتحہ کراؤ، بابا فرید کی۔ حلوہ لائے، فاتحہ کری، تو کوئی کاغذ نکل لے آیا جس میں حلوہ تھا، ہے نہیں؟ تو یہ فاتحہ ہے۔ آج ہم فاتحہ کا بھول گئے، فاتحہ کرامی تو مرے دل سے، محبت سے کراؤ۔ ہاں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم تو کرتا ہے نزدی بھی مرے دل سے۔ تم
سرکار کی تعظیم کرو محبت کے ساتھ میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو ہی جائے گا۔ اور آج ہم بہت ہی اس سے کرتے، اس لیے ہمارے کام پینڈنگ میں پڑے رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے کام فوراً ہو جاتے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا میلاد پاک مصطفیٰ کا وقت تھا، 12 ربیع الاول کا، میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو خالی چنے رکھے تھے بھنے ہوئے، میں نے چنوں پہ فاتحہ پڑھ کے تقسیم کر دیا، میلاد شریف کیا، صلاۃ و سلام پڑھا اور فاتحہ میں تقسیم کر دیا۔ مگر اداس میں بہت تھا، آج کیا کروں کہ سرکار کی بارگاہ میں کوئی اچھی چیز نہ پیش کر سکا، بہت اداسی تھی۔ رات میں جب میں سب اپنے کام سے فارغ ہو کے سویا تو سرکار کا دیدار ہوگا، مدینہ شریف میں پہنچ گیا، دیکھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ بار ہیں، تخت پہ بہت سے صحابہ کرام، بہت بڑا مجمع ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں بہت سے سمجھے کھانے وغیرہ ہیں، مرغا بھی ہے، مچھلی بھی ہے، بکرا بھی ہے، حلوہ بھی ہے، بریانی بھی ہے، زردہ بھی ہے، سبھی ہے، اب میرے وہ چنے بھی ہیں، مگر سرکار میرے چنے کو بڑی محبت کے ساتھ اور میری طرف مسکرا کے دیکھ کے چنوں کو کھائے رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا تو سرکار کے نام پہ محبت سے خرچ کیا جاتا ہے، وہ انہیں زیادہ پسند ہے، سمجھے؟ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہے جو ہم یہاں خرچ کرتے ہیں وہاں پہنچتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے۔ یہ کہتے رہے یہ کیسے پہنچ جائے گا، تم فاتحہ یہاں کرو تو کیسے پہنچ جائے گا؟ ایک جاہل کا چل تیری ماں کا کیا کہہ جائے، بولے خاموش، بولے کیوں؟ جب ہم قرآن پڑھے نہ پہنچ جائے تیری ماں کا، ہم نے کہا کیسے پہنچ جائے گا؟ ہم نے کہا یہ کیسے پہنچ جائے گا؟ جب یہ پہنچ جائے گا تو وہ تو اللہ کا کلام ہے نہیں پہنچے گا؟ تو جو ہم اللہ اس کے رسول کے نام پہ دیتے ہیں، بزرگوں کے نام پہ دیتے ہیں، وہ سب وہاں اب یہاں دے رہے ہیں، یہ سب وہاں سمجھے وہاں پہنچتا ہوگا کہ ہمارے بیان پہ یہ دیا جا رہا ہے نہیں؟ ارے نہیں پہنچتا ہوگا، ابھی صحیح ہے، قرآن شریف کا بھی یہی فرمان ہے، بما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، پہلے پاری میں آیا ہے۔ تو یہ دیکھو سب وہاں پہنچ رہا ہے، تو اس لیے سرکار کے نام پہ زیادہ سے زیادہ ہم خرچ کریں۔ تو شاہ امداد اللہ مہاجر مکی مدنی علیہ رحمہ لکھتے ہیں میں مدینہ شریف پہنچا، اب مدینہ شریف پہنچ کے میں نے کہا اللہ کے رسول میں سب کچھ قربان کر کے مدینے میں آ گیا ہوں، میں سب کچھ قربان کر کے آپ کے نام پہ میں نے گھر بار سب لٹا دیا ہے، اب میں مدینے میں آ گیا، مجھے جانے مت تو میں آپ پہ قربان، میں نے آپ پہ اپنا پورا سب قربان کر دیا۔ آج ہم تھوڑا سا سمجھے خرچ کرتے تو وہابی کہتے یہ شرک کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، یہ کہاں حدیث میں آیا؟ میں کہتا ہوں مہاجر مکی مدنی جو مولانا شبلی تھانوی کے پیر مرشد ہیں، وہ گنبد خضرا پہ پہنچ کے سرکار سے کہہ رہے ہیں اے سرکار میں نے اپنا سب خرچ آپ کے نام پہ قربان کر دیا، میں نے مکان قربان کر دیا، میں نے کاروبار قربان کر دیا، سارا پیسہ آپ کے نام پہ دے دیا ہے، اب مجھے کسی کی ہم ضرورت ہے، مجھے ضرورت یہ آپ کے قدموں پہ ہمیشہ پڑا رہوں۔ ہم سے کہتے خرچ کرتے کہ حرام شرک ہے، صحابہ تم سے کہو شاہ امداد اللہ مہاجر مکی مدنی سے تم نے یہ شرک حرام کر کے مدینہ کیوں پہنچے؟ اور تھانوی صاحب تمہارے مرید کیسے ہو گئی، انہوں نے حرام کیسے کر لیا؟ ان سے کہو مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب سے یہ حرام کیوں کرا، کیوں ایسے سے مرید ہو گئے؟ مولانا قاسم نانوتوی صاحب سے کہو ایسے سے ہو گئے جو سب سرکار کے نام پہ قربان کرے۔ ارے جو عاشق ہوتا ہے وہ سرکار کے نام پہ جان بھی دے دیتا ہے نہیں، جان بھی دے دیتا ہے۔ فرمایا نہیں اعلیٰ فرماتے تاج الشریعہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پہ فدا کر دے۔ اور میرے پیر و مسلم مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو بارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں ہوں۔ اور انہیں کے والد گرامی قطب عالم سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان کے دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں اللہ کے رسول تیرے نام پہ میں جان فدا کرتا ہوں، ایک جان نہیں بلکہ
اگر دونوں جہاں مجھے مل جائیں تو یہ سب آپ کے نام پہ قربان کر دوں، اور دونوں جہان ہی نہیں، اگر مجھے اللہ تعالیٰ کروڑوں جہان دے دے، کروڑوں کی جمع ارب ہو گئی، یعنی ایسی ارب و دنیا دے دے تو اللہ کے رسول سب آپ پہ قربان۔ ارے تم تو یہ کہہ رہے کہ سرکار کے نام پہ یہ 10,000 کیوں خرچ کر رہے، 20,000 کیوں خرچ کر رہے، 1,00,000-2,00,000 کیوں خرچ کر رہے؟ احمد رضا تو سندھ بریلی سے کہہ رہے ہیں، احمد رضا تو سندھ اپنے عشق کا سندھ ثبوت دے رہے ہیں۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ اس دنیا جیسی ارب و دنیا عطا فرما دے تو احمد رضا پیارے مصطفیٰ کے نام پہ سب پہ قربان کرتا چلا جائے۔ سبق دے دیا ہمارے امام نے، پیارے آقا کے نام پہ اپنا تن من دھن سب ان پہ قربان کر دو، اور یہی وجہ اعلیٰ حضرت نے سب قربان کر دیا، اور جب سب قربان کر دیا تو کیا کہا؟ جان دن ہوش و کھیلا تو سب تو مدینے، تم نہیں چلتے رضا، تو سب قربان کر دیا، اور قربان کرنے کے بعد میں سبق دے دیا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نبض کے گلے گراتے جائیں۔ دیکھا جیسے فارس ایک ملک ہے، اس میں بہت زلزلے آتے ہیں، روزانہ بے شمار زلزلے روز آتے ہیں، روزانہ ڈیلی بہت زلزلے آتے ہیں۔ ایک دن میں نے پڑھا ہے سائنس کی کتاب میں کئی ہزار زلزلے دنیا میں آتے ہیں۔ ہاں آپ پڑھیے سمجھے پتہ لگ جائے گا، ہر وقت زلزلے آتے ہی رہتے ہیں۔ کچھ ایسے علاقے ہیں ہاں، اور کچھ ایسے علاقے جہاں ہمیشہ بارش ہوتی رہتی، ہاں سال میں مشکل تو 2-4 دن جائیں گے نا، ہمیشہ وہاں بارش ہوتی، کچھ ایسے علاقے بھی ہیں۔ تو فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت تو سرکار کا میلاد خوب مناؤ، اتنا مناؤ کہ سندھ بہادی دیوبندی ندیوں میں زلزلے ایسے آئیں جیسے فارس کے اندر زلزلے آتے ہیں، مثل فارس زلزلے ہوں نزد میں، ایسے سندھ خوب مناؤ، کہہ رہے ہیں زلزلے ہوں نزد میں، ذکر آیات ولادت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی ارکانا، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، جو سنیوں کی پہچان ہے پھر بھی سمجھے اعلیٰ حضرت تو بار بار نعرہ لگوا رہے ہیں، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ، ہاں دیکھا تو نعرہ خوب لگاؤ، یہ یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، قلت نہیں، ہاں، اور ایک جگہ نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا، جانے کا پھر پہ قیامت کیجیے۔ ہاں تو ہمارا کام ہے سرکار کو یاد کرنا، کیوں سرکار نے ہمیں یاد کیا، یہ ان کا مہینہ ہے، تو جتنا ان کے نام پہ آ جائے سندے خرچ کرو، جتنا بھی ہو سکے، نہیں یہ چیز اس کی حیثیت ہے۔ ہر آدمی کم سے کم اپنے مکان میں سمجھے زیادہ نہیں تو 12 بلب لگائے، اور زیادہ ہو جائے تو سبحان اللہ، 1200 ہو جائے تو سبحان اللہ، کیا کہیں ہے نہیں، ہاں ہر آدمی لگائے، بلب نہیں ہے تو 12 چراغ جلائے، 12 موم بتی جلائے، اس 12ویں شریف کی نسبت سے ہے نہیں، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ہے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، ہاں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، دیکھا صدقہ لینے نور کا، ہاں سب سمجھے چاند سورج میرے آقا کی بارگاہ میں بھیک مانگ رہے ہیں، دے دیں، سب بھیک مانگنے کے لیے آئے، ہم بھی دامن پھیلائے ہوئے ہیں، ہے نہیں، اور سرکار سب دے ہی رہے ہیں، ان کا کوئی کمی ہے، کوئی کمی نہیں، سرکار سب دے رہے ہیں، تو لیے ہر آدمی اپنے مکان میں چراغاں کرے، ہاں ہر آدمی اپنے مکان میں جھنڈے لگائے، ہاں کہ جھنڈے لگانا یہ بھی سنت ہے، کس کی سنت ہے؟ یہ حضرت جبریل کی، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کس کی سنت ہے؟ ہاں اچھا ہم جھنڈے کہاں لگاتے ہیں؟ چھتوں پہ لگاتے ہیں، دکانوں پہ لگاتے ہیں، نہیں گلیوں پہ لگاتے ہیں،
گاڑیوں پہ لگاتے ہیں. اور جبریل نے جھنڈا کہاں لگایا ہے؟ کعبے کی چھت پہ لگایا، بیت المقدس کی چھت پہ لگایا، اور دنیا کے اس کونے پہ لگایا، ایک اس کونے پہ لگایا، اور ایک کہاں لگایا؟ زمین آسمان کے بیچ میں لگایا، اور ایک جھنڈا بیت المعمور کے اوپر لگایا، ساتویں آسمان کے اوپر دیکھا، عرش کے قریب میں. تو وہی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، عرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، یہ دنیا والے تیری عظمت کو کیا جانے. خسربا عرش پہ اڑتا ہے فریاد. اللہ کے حبیب آپ کی تو شان یہ ہے، آپ کی بادشاہانہ شان یہ، آپ کی بادشاہت کا جھنڈا جو ہے وہ عرش اعظم پہ لہرایا جائے گا. کہاں؟ ہم تو یہاں لہرا رہے تو کتنوں کی چھاتیاں پھٹ رہی ہیں، اور جبریل علیہ السلام وہاں لہرا رہے ہیں، عرش اعظم پہ لہرا رہے ہیں. جبریل علیہ السلام عرش اعظم پہ لہرا رہے ہیں. اب انہوں نے سنجے کا دودھ پیا، میاں کا تو جبریل سے روکیں ہے کسی میں. اگر میاں کا دودھ پیا کا دھیا کا پیا تو مت بولو ہے. تو ہم سب میاں کا پیے ہوئے، ہم سب کو چاہیے سرکار کی محبت کا جھنڈا لگائیں گے. تھانوی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں سندھے نشرت کے اندر لکھتے ہیں سرکار کو اللہ تعالیٰ جھنڈا دے گا میدان محشر میں، جس کا نام لواء الحمد ہوگا. انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے، اور بہت بڑا جھنڈا ہوگا، اس کے بارے میں پھر کبھی بتاؤں گا. تو سرکار کو جھنڈا دیا جائے گا. یہ کہتے جھنڈے لگانا شرک ہے، اور سرکار کو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ دے گا ہیں. اب بہت بڑا جھنڈا ہوگا، ایسا نہیں ہم لگا رہے ہیں تو سب جھنڈیے ہیں. کیا ہیں؟ ہاں. اب بہت بڑا ہوگا، بس بتایا حدیث میں آیا ہے 1600 برس کی مسافت کے برابر ہوگا. 1600 برس. کتنی؟ 16 نہیں، 1600. 1600 برس کا سال کا راستہ طے کرو، اور اس میں 3 زلفیں ہوں گی، ایسے 3 زلفیں ایسی ہوں گی. ایک یہ خانہ کعبہ پہ ہوگی، ایک یہ مغرب میں، ایک یہ پچھم میں ہوگی. ایک مغرب میں اور ایک پورب میں ہوگی، اور اس میں خیمے بڑے ہوں گے، بڑے بڑے. اب ایک اس میں 3 سطروں میں لکھا ہوگا، ایک پہ بسم اللہ، ایک پہ الحمدللہ، اور ایک پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ایک سطر کی لمبائی 1000 سال کی ہوگی. اور اس کی ہر وہ ہے سمجھے، ہر کلی کی نوک 1000 سال کی مسافت کے برابر، 1000 سال. اور اس کی موٹائی بھی 1000 سال کے برابر. کتنا بھاری جھنڈا ہوگا بتاؤ، کون اٹھائے لے گا؟ اٹھائے لے گا اتنا بھاری. اور اس میں خیمے ہوں گے، محل بنے ہوں گے، اس میں حوریں ہوں گی اس پہ بیٹھی ہوئی. اب وہ جھنڈا سرکار کو دیا جائے گا. سرکار سمجھے پہ مولا علی کو دیں گے. اب بتایا گیا وہ جھنڈا پوری دنیا کے سارے جو انسان مل کے اٹھائیں تو نہیں اٹھائے گا، اور سرکار اسے ایک دم اٹھائے لیں گے. اب جھنڈا پھر کیا کرے گا یہ پھر بتاؤں گا میں انشاءاللہ. 12 ربیع الاول جھنڈا کیا ہوگا سمجھے. بہرحال یہ بتا رہا ہے جھنڈا وہاں بھی ہوگا، یہ میں نے بتایا. جھنڈا لگانا سنت ہے، روشنی کرنا یہ بھی سنت ہے. مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشرت کے اندر کہہ رہے ہیں سرکار جب پیدا ہوئے تو اللہ نے پوری دنیا میں نور سمجھے، نور سے منور کر دیا. پوری دنیا نور سے بھری ہوئی تھی. یہ تھانوی صاحب کے الفاظ ہیں، نشرت کے اندر ان کی کتاب ہے. پوری دنیا نور سے بھری ہوئی تھی، ہر جگہ نور ہی نور تھا. اور ہم کہاں سمجھے سرکار آئے تو نور کی بارش ہوئی تو کہاں شرک ہو گیا. اور تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں کہہ رہے یہ کیوں روشنی کرتے ہو. میں نے کیوں؟ بولے سرکار جب پیدا ہوئی حضرت آمنہ نے تو چراغ بھی نہ جلایا. میں نے کہا ارے پاگل، جب سورج کی روشنی ہو تو وہاں چراغ جلایا جائے گا. جہاں سمجھے 1000 پاور کی 5000 پاور کی مرکری جلتی وہاں سمجھے چراغ جلایا جائے گا. ہاں تھانوی صاحب تو خود لکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اتنا نور تھا، پوری دنیا روشن ہو رہی، چمک رہی تھی، ہر آدمی ہر ایک کو دور سے دیکھ رہا تھا. حضرت آمنہ فرماتی میں نے خود اپنے گھر سے سمجھے ملک شام کے محلات دیکھ لیے، اتنا نور تھا.
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پڑتی ہے نوری بھرن عمدہ ہے دریا نور کا سر جھکائے کشتے کفر آتا ہے اہلا نور کا اہل کا اہل نور کا اہلا ہے ریاضہ اس میں سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھے اتنا نور تھا کہ معلوم نور کا سیلاب ہے رہا ہے ہر طرف نور ہی نور اور نور کیسا تھا وہ تو پھر کبھی بتاؤں گا اس نور سے کیا ہوا تھا کتنا ہوا بہرحال یہ چراغاں کرنا جھنڈے لگانا یہ سب الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے یہی وجہ کہ ہے کہ عرس ہوتا ہے تو سندے وہاں روشنی بھی ہوتی ہے جھنڈے بھی لگائے جاتے ہیں شامیانہ بھی ہوتا ہے آج رحمت آباد شریف کے اندر بہترین روشنی بھی ہوگی چراغا ہوگا شامیانہ ہوگا کہ امی جان کا وہاں عرس شریف جو ہے منایا جاتا ہوگا اس وقت بہت بھیڑ ہوگی اور قریب 2 بجے کے بعد میں وہاں سندل ہوگا 2 بجے کے بعد سندل ہوگا قریب 4 بجے رات تک اتنی بھیڑ ہوگی حد سے زیادہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ وہاں پولیس کا انتظام کرنا پڑتا ہے بلیاں باندھ دی جاتی ہیں اور وہی لوگ اندر جاتے ہیں جن کے پاس کارڈ ہوتا ہے اور اندر نہیں جاتا دیکھو انہوں نے ہم سے کہا آپ آئیں تو ہمیں بتا دینا آپ کا کارڈ ہم بنائے دیں گے تو ہم تو خیر ابا حضور کی ایسی مرضی تھی یہیں پر رکے ہوئے ہیں وہاں ہوتے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی وہاں ہوتے کھا کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے ہوتے مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے تو امی جان کا سندیاد وہاں کل منایا جا رہا ہے اور امی جان کون جنہوں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بادشاہت کو قربان کر دیا بادشاہ کی بیٹی تھیں آج ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کسی مالدار لڑکے سے میرا نکاح ہو ہے نہیں بہترین سندے سروس مین ہو خاندان میں بہت اونچا ہو اعلیٰ ہو پیسے والا ہو بات والا ہو سیاست والا ہو بولنے والا ہو تعلیم والا ہو ہے نہیں ہر طرح سے اعلیٰ ہو وہ امی جان نے ایک فقیر سے نکاح کیا بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے جبکہ بڑے بڑے بادشاہوں کے اور شہزادوں کے پیغام آئے تھے امی جان نے سارے پیغاموں کو رد کر دیا کہ ہمیں دولت مندوں سے نکاح نہیں کرنا ہمیں امیروں سے نہیں کرنا ہمیں بادشاہ یا بادشاہ کے بیٹے سے نکاح نہیں کرنا ہے بادشاہ آپ کے والد صاحب اس پہ تھوڑے ناراض بھی رہتے تھے کہتے ہماری بیٹی ہوتے ہوئے کسی ایسے فقیر کو سمجھ جائے یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے آپ نے کہا میں ایسی دولت نہیں چاہتی ہوں یہ سب دولت پیارے آقا پہ قربان ہے حبیبہ نے تو پہلے ہی ارادہ کر لیا کہ زندگی فقیرانہ گزارنا ہے کسی فقیر کے ساتھ میں امیرانہ نہیں گزارنا ہے یہ ساری دولت باپ نے کہا یہ حکومت کون دیکھے گا یہ دولت کون دیکھے گا یہ سب تمہیں دیکھنا ہے آپ نے کہا نہیں یہ سب دولت پیارے مصطفیٰ پہ قربان ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا ایک جاں کے 2 جہاں فدا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جان کہ سب پیارے مصطفیٰ پہ قربان ہے آخر وہ وقت آیا جب ان کے والد صاحب نے دیکھا کہ سندے حبیبہ فقیر ہی سے نکاح کرے اس کے علاوہ کسی سے کرنے کو تیار نہیں کہ آپ بچپن سے ہی سمجھے بہت بڑی عابدہ تھیں تہجد گزار تھیں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھیں وظیفے پڑھتی رہتی تھیں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھیں ہمیشہ کبھی باہر نہیں جایا کرتی تھیں اور بہت باپردہ تھیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آپ کو حسن و جمال دیا تھا آپ کوئی ذرا سی خوبصورت ہوتی ہے وہ سمجھے بھاگی پھرتی ہے کہ وہ سوچتی پورا بازار ہمیں دیکھ لے شادی میں جائے تو پوری شادی ہمیں دیکھ لے عقیقے میں جائے تو عقیقہ کی پوری محفل ہمیں دیکھ لے ختنے میں جائے تو سارے سمجھے سب ہمیں دیکھ لیں جسے دیکھو یہ مگر جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ ان تمام ڈرامے سے باز رہتی ہیں ان حرام کاریوں سے باز رہتی ہیں انہیں پتا ہے سمجھے عورت کا جو فرض ہے اس کا یہ فرض ہے اپنے آپ کو غیر مردوں سے بچائے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے سب سے اچھی چیز کیا ہے تمام صحابہ ہیں
کوئی نہیں بولا. مولا علی بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، سہیل رومی بھی ہیں، بلال حبشی بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، سبھی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین. کوئی نہیں بولا. حضرت علی نے کہا بہت سوال سخت ہے. گھر آئے، سیدہ فاطمہ سے کہا کہ سرکار نے ایک آدھ بہت سمجھے سخت سوال کر لیا. بولے کیا؟ بولے یہ سوال کیا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ بولے بتایا نہیں آپ نے نا؟ بولے ہاں بتائیں. بولے کوئی بہت معمولی بات ہے. بولے کیا؟ بولے سب سے بہتر چیز یہ اپنا جسم اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو نہ دکھائے. کہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے تو امام العلم بھی تو ہے. ارے ترکیب میں ہے نہیں سب کچھ ملا ہوا. ابھی تو سرکار نے فرمایا علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں تمہیں دوسرا نکاح کرنا حرام ہے. نکاح جبکہ قرآن نے نکاح کرنا جائز بتایا، ثواب بتایا، اور سرکار نے حرام کر دیا. وہاں بھی کہتا سرکار کسی کے مالک و مختار نہیں. جب مالک و مختار نے نکاح کیوں حرام کر دیا؟ نکاح کیوں حرام کر دیا؟ ارے نکاح تو ثواب ہے، عبادت ہے، سرکار نے حرام کر دیا. عبادت وہی ہے جس سے سرکار خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں عبادت کا ذکر فرمایا. باقی مسئلہ نماز پڑھو، بات زکوٰۃ دو، حج کرو، روزہ رکھو. حج کیسے ہوگا؟ روزہ کیسے رکھا جائے گا؟ زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ ہے نہیں؟ ہے قرآن شریف میں کہیں گے؟ پورا قرآن پڑھ دو، کہیں نہ ہے. نماز کا طریقہ کیا، حج کا طریقہ کیا، زکوٰۃ کا طریقہ کیا، زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، روزہ کس پہ فرض ہے، کہیں قرآن میں نہیں آیا. پورا قرآن پڑھ دو. عمرہ کس پہ ہے، نماز کس پہ فرض ہے، قرآن میں کہیں نہ آیا. نماز کیسے ہوئی، وضو کیسے ہوگا، غسل کیسے ہو، کہیں قرآن میں نہیں آیا. دکھاؤ. پوری دنیا کے وہابی دیوبندیوں کو سمجھے چیلنج کرتا ہے یہ فقیر قادری، دکھاؤ پورے قرآن کے اندر کہیں آیا. صرف عبادت کا حکم آیا ہے، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا. طریقہ نہیں ہے پورے قرآن کے اندر. کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا حکم میرا ہوگا، طریقہ مصطفیٰ کا ہوگا. کہا تم سب میرے محبوب کے محتاج رہو، تم سب میرے محبوب کے. ہاں اب جو وہ طریقہ بتا اسی طریقے پہ نماز ہوگی. وہابی کہتا جیسے ہم نماز پڑھتے سرکار بھی پڑھتے بھی کہتے سرکار پڑھتے تھے، سرکار نے جو طریقہ بتایا وہ ہمارے لیے فرض ہو گیا. سرکار نے کہا جب کھڑے ہو تو ثنا پڑھو، الحمد پڑھو، اس کے بعد سورت پڑھو. اب کوئی سمجھے اس طریقے کو چھوڑ کے پہلے سمجھے کوئی سورت پڑھ دے پھر الحمد پڑھ دے پھر ثنا پڑھے نماز ہو جائے گی. کیوں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ کے پڑھ جائے نمازی نہیں، عبادت نہیں، حرام ہوگا. اللہ نے ہر ایک کو پیارے مصطفیٰ کا محتاج بنا دیا. نماز پڑھ تو پیارے مصطفیٰ کی محتاجی میں، روزہ رکھ تو پیارے مصطفیٰ کی محتاجی میں، حج کر تو پیارے مصطفیٰ کی محتاجی میں، روزہ رکھ تو پیارے مصطفیٰ کی محتاجی میں. طاقت پتہ لگے کہ سب یہ مصطفیٰ کا ہے. مالک خدا خالق ہے، مالک مصطفیٰ ہے. نہیں اس لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے نماز سب سے اہم فرض ہے. اور اس میں کیا بنایا؟ آدمی کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع میں آتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، پھر ایسے بیٹھ جاتا ہے. کیا مطلب؟ جب کھڑا ہوتا تو احمد کا الف ہوتا ہے، اور جب رکوع میں جاتا تو احمد کا ہا بن جاتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا تو احمد کا میم بن جاتا ہے، جب بیٹھتا تو احمد کا دال بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا عبادت میری ہو اور نماز میں شکل میرے مصطفیٰ احمد کی ہو. دیکھا تم کہتے نماز میں خیال نہ ہے، اور نماز تو خیال مصطفیٰ کا ہے، بلکہ سمجھے نام مصطفیٰ کا نام ہے. نہیں نام مصطفیٰ کا نام ہے نماز. تو سمجھے اللہ اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتا ہے. اس لیے کوئی بھی عبادت ہے سب میں ہم پیارے آقا کے محتاج ہیں. تو ہمیں ہمیشہ پیارے آقا کا سمجھے تصور ان کا سمجھے کم نام سے عشق رکھنا ہے. اور جو ان کے عشق میں مرتا ہے، کھلتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی زندہ رہتا. اعلیٰ حضرت کو آپ دنیا سے گئی 100 سال سے زیادہ ہوئے، ان کے عشق میں دنیا سے گئے تو پوری دنیا میں ان کا حال شہرا ہے. اور ہر سال اعلیٰ حضرت کا جو ہے عرس بڑھتا چلا جا رہا ہے.
تو جو بھی پیارے مصطفیٰ کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے اس کا یہی ہوتا ہے. امی جان حبیب النساء نے اپنے باپ کی بادشاہت کو چھوڑ دیا, دولت کو چھوڑ دیا, ثروت کو چھوڑ دیا, پیسے چاندی سونا ہیرا کو سب کو چھوڑ دیا, ایک فقیر سے نکاح کیا, پیارے مصطفیٰ کے نام پہ سب قربان کر دیا کہ ہمیں دولت کی نہیں ضرورت ہے. جب انہوں نے اس پہ لات مار دی, خدا رسول کے نام پہ سب قربان کر دیا, ایک فقیر سے نکاح کیا, ابا حضور کے نکاح میں آئی, ابا حضور نے فرمایا اے حبیبہ تم نے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے دولت کو لات مار دیا, حکومت کو لات مار دیا, بادشاہت کو چھوڑ دیا, اب تم ہمارے یہاں آئی ہو, یہاں جو مریض آئیں گے, حاجت مند آئیں گے, کسی کو سمجھے کسی معاملے میں آئیں گے, تو جو بھی اب کام ہوگا وہ کام تمہاری معرفت سے ہوگا. تم نے کیونکہ سب خدا رسول کے لیے چھوڑا, ایک فقیر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے چھوڑا, تو کام تو ہوگا مگر تمہارے ذریعے ہوگا. اب یہ پاور تمہیں دیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں جتنے مریض ہوتے ہیں وہ زیادہ تر امی جان کو پکارا کرتے ہیں. تو ابو جان نے امی جان کے حوالے کر دیا ہے کہ کینسر صحیح کرنا ہے تو حبیبہ تم صحیح کرو گی, ہارٹ اٹیک صحیح کرنا ہے تو حبیبہ تم صحیح کرو گے, دل کا سوراخ صحیح کرنا ہے تو تم صحیح کرو گی, کسی کو مالدار کرنا ہے تو تم مالدار کرو گی, کسی کو اولاد دینا ہے تو حبیبہ تم اولاد دو گی, اور کسی کو بادشاہ دینا ہے تو حبیبہ تم دو گی, اور کسی کو ایمان کی دولت دینا, جنتی بنانا تو کلمہ تم پڑھاؤ گی. میں تو کہتا ہوں شاید ہی دنیا میں اتنے مریض, اتنے کینسر والے, اتنے ہارٹ اٹیک والے, اتنے دل میں سوراخ والے, اتنے خطرناک مریض مرضوں والے سمجھے شاید دنیا میں کہیں صحیح ہوتے ہوں. اتنے رحمت آباد میں ہوتے ہیں, اتنے ہوتے ہیں. وہ ایسا انوکھا سمجھے وہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ سب سمجھے ابا حضور امی جان کے دربار کے چاروں طرف سوتے ہے نہیں. یہ بھی ایک انوکھا ہے معاملہ. کیوں؟ ابا حضور سے امی جان نے کہا کہ آپ کرم فرمائے کوئی اولاد ہو جائے. ابا حضور سبھی اولاد دے رہے ہیں نہیں. تو ابا حضور نے فرمایا اے حبیبہ اولاد ہوگی تو کیا بتا وہ کیسی ہوگی, فرما بردار ہو گئے, فرما بردار ہو. کہ اس لیے تم ایسا کرو جتنے بھی لوگ یہاں آئے تمہارے پاس میرے پاس اپنے کام کے لیے پریشانی میں سمجھے کسی حاجت میں, تو ان سب کی تم دیکھ ریکھ کو انہوں نے کھانا پینا خوب کھلاؤ. یہ سب تمہاری اولاد ہے. تو دیکھو وہاں ہمیشہ لنگر چلتا رہتا ہے. یہ ابا حضور کی حیات ظاہری سے آدمی چل رہا ہے. اور ابا حضور نے اتنا حکم دے دیا جو بھی مریض آئے کسی معاملے میں آئے تو میرے لنگر میں کھانا کھائے اور میرے مزار کے چاروں طرف سوئے. کیوں؟ ماں باپ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں اولاد ہمارے پاس رہے, ہمارے قریب میں سوئے. چلیے ابا حضور نے کہہ دیا ہماری پاس میں چاروں طرف سوئے. ارے نہیں, ماں باپ چاہتے نہیں. ابھی کوئی بیٹا کوئی سمجھے بیٹی دور چلی جائے تو ماں باپ کو پریشانی رہتی ہے, ارے وہ کہاں ہے, ارے گھر آئے گا سو, تیری وجہ سے ہم پریشان ہیں. تو ابا حضور جو کتنی محبت کرتے ہیں سب کو. ہاں یہ درگاہ ہے, سب وہیں سوتے ہیں. درگاہ یہ ابا حضور امی جان کی, سب ادھر سو رہے ہیں, ادھر سو رہے ہیں, ادھر سو رہے ہیں, سب ایسے سوتے ہیں چاروں طرف پورا اسی میدان میں. تو لوگ میں سبھی نے دیکھا ہے. اب بڑے سے بڑا آدمی کوئی بھی ہوتا ہے سب وہیں سوتا, اور ایک سے جیسے بھی کہیں. یہی نہیں ہندوستان کے, افریقہ ہے, امریکہ ہے, جرمن ہے, جاپان ہے, فرانس ہے, لندن ہے, کہاں کے سبھی جگہ کے لوگ آتے ہیں اور سب وہیں آئے کے یہاں تک کہ مدینہ شریف کے سرکار نے بھیجا. دیکھو ابھی وہ جدہ سے آئے تو وہاں تو سمجھے سبھی آتے رہتے ہیں. یہ تو ہماری اس میں دیکھنے والے, اب کتنے وہاں سمجھے جنات آتے ہوں گے, کتنے وہاں فرشتے آتے ہوں گے, ہے نہیں. ارے فرشتے آتے نہیں آتے ہیں. ہاں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ہر چراغ مزار پہ قدسی ہے, ہر چراغ مزار پہ قدسی کیسے پروانہ باد پھرتے ہیں. پروانی کی طرح فرشتے آتے رہتے ہیں ہر مزار شریف کی روشنی. تو یہ ہے. تو
تو کتنے وہاں سندیات تو انسان جنات فرشتے وہاں کتنے آتے ہیں. اب حضور کے کتنے خادم ہوں گے، کتنے موکلین ہوں گے. اتنی بڑی بارگاہ ہے جہاں اتنے سندے ہمیشہ مریض صحیح، واسطہ سندے پتہ نہیں کتنے مریض صحیح ہوں گے. تاج انبی جان کا سندل شریف ہے. ہاں ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. تو رحمت آباد شریف کی تو رحمتوں کی بات ہی اور ہے، وہاں کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. جو چلا جاتا ہے اچھی نیت سے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے فیض مل ہی جاتا ہے. اور وہاں یہ نہیں کتنے دیوبندی وہابی جو بڑے بڑے گندے ذہن کے وہاں جائے کے سمجھے بھیک مانگ رہے ہیں. یہ کہتے گنبد بنانا شرک ہے. دیکھو گنبد تو اب امی جان نے بنوایا اور سبھی کو پتہ ہے. اکثر سلام میں وہاں پڑھا جاتا ہے، سلام میں امی جان نے گنبد بنوایا ہے. تو یہ وہاں کوئی نہیں کہتا. اور کتنے دیوبندی وہابی تو وہاں چکر لگاتے ہیں. ایک بہت بڑا اہل حدیث کا مفتی تھا، محدث، اور چلا نہیں جاتا تھا. یہ بتا رہا ہے جب میں شروع میں گیا تھا، جب اس کے کچھ دن بعد اب وہ آیا تو اس نے کہا یہاں تو یہ بہت غلط کام ہے رہا. تو وہ آیا مزار شریف آیا کہ مسجد میں بیٹھ گیا، یہیں بیٹھا رہا تو کہیں تو نہیں گیا. اور صحیح بالکل نہ ہوا، ذرا بھی اسے فائدہ نہ ہوا. وہ کہنے لگا بھی یہاں جو آتا وہ کہتا مجھے فائدہ رہا، جو رہا کرا فائدہ، روزانہ ہر آدمی آ رہا فائدہ، مجھے یہ فائدہ مجھے نہیں میرے یہاں. تو جو اشارہ ہوا ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، کیا کہا تجھے فائدہ لینا ہے تو چکر لگا، تو شرک اور بدعت کے چکر میں مت پڑ اللہ والوں کی بارگاہ میں. ہاں چکر لگا. تو وہ جب پھر اسے اشارہ ہوا 2-3 بار، پھر وہ اٹھا بڑا ہمت کر کے. وہ تو سمجھا یہ غلط ہے نا. وہ جیسے آیا وہ تو یہاں دروازے سے مسجد دروازے کونے تک آیا تو سب فائدہ معلوم ہوا. پھر آیا تھا اور فائدہ وہاں تک پتا، پورا چکر لگا بہت فائدہ. پھر تو انہیں خوب چکر لگائے. اب 2-3 دن میں بالکل ایک دم تیار ہوئی گیا، صحیح ہوئی گیا. پھر انہوں نے توبہ کری، اور توبہ کرنے کے بعد بتایا میں اہل حدیث کا سمجھے مفتی محدث تھا، شیخ الحدیث تھا، اور میں اسے غلط سمجھتا تھا. یہاں آیا تو ایسا ایسا ہوا، اب میں نے توبہ کر لیا، میں صحیح ہو چکا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں سمجھے جسمانی بیماری دور کری جاتی ہے اور دل کی بیماری بھی دور کر کے جنتی بنا دیا جاتا ہے. رحمت آباد میں دل کی بیماری دور کر کے، ارے دل کی بیماری تھی نا اسے خباثت کی، غیر مقلد تھا نا. تو قرآن نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے دلوں میں مرض ڈال دیا جو بڑھتا رہتا ہے. فزادہم اللہ مرضا، وہ بڑھتا رہتا. یہ وہ مرض والے ہیں. ان سب کے دل میں کیا پڑا ہوا ہے؟ مرض ہے. نہیں ہاں یہ سب مرضیلے ہیں. ہاں ان کا کوئی علاج نہیں. ان کا علاج یہی ہے در مصطفیٰ پہ جائے کہ معافی مانگیں، یا پیارے آقا کے نائبوں کی بارگاہ میں جائے کہ معافی مانگیں. ہاں تو رحمت آباد میں کتنے ایسے لوگ ہیں وہاں جائے کے صحیح ہو چکے ہیں. اب بھی ہم کہیں کتنے وہاں دیوبندی تھے. ویل چیئر پہ بیٹھا وہ بتا رہا ہے اس کا گھر والا بہت بڑا دیوبندی کا بھائی تھا، تو بہت دیوبندی کے آدمی کو لے کر کے آیا، اس کو لے گیا یہاں سے اٹھا کر کے، وہاں جا کے اس نے لڑائی جھگڑا کر کے پھر واپس آ کے 3 مہینے سے وہاں پہ تھا. جو ویل چیئر پہ آپ کھڑے ہوتے تھے سلام کے لیے، اور ویل چیئر پہ جو بیٹھا رہتا تھا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے نیم کے پیڑ کی طرف. ہاں آگے اس کو اتنا فائدہ محسوس ہوا. وہ اب وہ میرے پاس اب 2 میاں بیوی آئے جس بچے کا لیٹرین کا مقام نہیں، لیٹرین کا مقام نہیں. وہ بھی پکے دیوبندی تھے دونوں میاں بیوی. اب پورا خاندان ان کا بہت پکا والا، کٹر والا، بہت سڑا ہوا بدبودار دیوبندی خاندان، سمجھے، بہت زیادہ. جب اسے یہ بیماری ہوئی سمجھے اسے، تو وہ لے کے آیا، ہم نے توبہ کری. اور ایک وہ لڑکا میرے پاس لائے جس کا یہ سب سڑا ہوا تھا، یہ سب سڑا ہوا تھا. تو اس کا علاج بمبئی میں بہت جگہ ہوا اور بہت سی جگہ ہوا. پہلے ڈاکٹر ان کا کینسر ہے،
پھر کسی نے کچھ بتایا، پھر کسی نے کچھ، پھر بعد میں ڈاکٹروں نے 5-6-7 سال کے بعد کہہ دیا بھائی ہمیں پتہ نہیں یہ کون سا مرض ہے، یہ مرض صحیح ہونے والا نہیں، کہ پورا گوشت سب سڑا ہوا ہے، اندر تک یہ سب سڑا ہوا، بری حالت۔ اب وہ سمجھے رحمت آباد شریف کے لیے کسی نے بتایا، اب جب یہاں وہ لے کے آئے، جب کئی دن گئے تو اس کی لڑکے کی ماں نے رو رو کے گیا، ابو جان امی جان آپ کی بارگاہ میں بھیجا گیا ہے اور ہم سب دیوبندی ہیں، آپ سے محبت ہمیں ہوئی یہاں آنے کی، ہم آئے ہیں اور ہم ادھر سے ہٹے بھی ہیں، لہذا کرم فرمایا جائے۔ فوراً اس پہ ایک دم خاص کرم ہونے لگا اور اس کا ایک دم بہت جلدی سب صحیح ہونے لگا۔ بعد میں کچھ دنوں بعد وہ لوگ دونوں میاں بیوی گئے، بچوں کو یہیں چھوڑ دیا انہوں نے کسی کو، اس میں تو گھر والے کہنے لگے ارے بھائی تم تو وہاں گئے، تم نے ایسا کرا، ہم نے ایسا، ہم سنی ہیں بریلوی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں کیا بات کر رہے ہیں؟ انہیں ہمارا تم سے کوئی ناتا نہیں ہے، بھائیوں سے منع کر دیا، لڑکی نے اپنی ماں سے، بہن سے، بھائی سب سے منع کر دیا، اور اس کے شوہر نے اپنے گھر والوں کہ ہم بریلوی ہو گئے ہیں، ہمارا بچہ وہاں بچ گیا ہے، اب بہادر نے ہمیں بشارت دے دی ہے، ہم سب میں علاج کرا کے پریشان ہو گئے، سب نے منع کر دیا۔ ایک وہ بارگاہ ہے جہاں سمجھے ہم پہ کرم ہوا، بچہ ہمارا صحیح ہونے پہ جائے، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے منظر۔ تم کہتے اللہ والوں کچھ نہیں ہے، ہم دیکھتے اللہ والوں میں سب کچھ ہے۔ تو اب وہ عورت جو ہے مجھ سے کہہ رہی تھی میں تو ان سب کو چھوڑ چکی ہوں اور میں ان سب کو مردود اور جہنمی کتا کہتی ہوں، انہیں کافر کہتی ہوں، سب جہنمی کتے ہیں، کافر ہیں، مردود۔ وہ عورت کہہ رہی وہ اس کا مرد کہتا ہے۔ تو ایسے کتنے ہیں جو رحمت آباد شریف پہنچے جو صحیح ہو گئے۔ ایک کا دیکھو پیر سڑ گیا ہے، دیکھو وہ، ہاں اب دیکھو اس کے خادم لوگوں سے بغیر ہے، اب وہ باہر بیٹھا رہے، اب حضور نے کیسے کرم کرا، اس کا کئی بار آپریشن کرا، اور ایک نہیں پیپے بھر بھر کے اس کے اندر سے کیڑے نکالے، کتنے کیڑے۔ ڈاکٹر لوگ کہنے لگے تیرا پیر نہیں صحیح ہوگا، کاٹنے پہ پھر آگے پہنچ جائے گا۔ اب وہ بھائی پیر سے اس سے مواد نکلتا تھا، سب زمین وہاں سمجھے رنگ جاتی تھی میل سے، اور اسے اندر نہیں جانے دیتے، باہر دروازے میں بیٹھا رہا۔ کافی دن گئے، ابا حضور نے اس کا ایک بار آپریشن کرا اور پورا بورا بھر گیا کیڑوں سے، اتنے کیڑے نکالے اندر سے۔ پھر کچھ دنوں بعد کرا، پھر سندے نکالا، پھر کرا، ہاں، اور اس کی ساری انگلی وغیرہ سب گر گئیں، سڑ کر پٹ کے گر گئیں ساری انگلی، سمجھے، ساری انگلی وغیرہ سڑ سے سب کٹ کے گر گئیں، کچھ بھی نہیں۔ اب سمجھے اس کا پیر جو تھا صحیح ہونا شروع، اب یہ سب ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا ابا حضور امی جان کا وہ دربار ہے جو دنیا میں کوئی طبیب کوئی حکیم نہ صحیح کر سکے، سب نے منع کر دیا۔ ابا حضور کی بارگاہ میں گیا تو ابا حضور نے صحیح کر دیا۔ تو دنیا میں کہیں صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ رحمت آباد میں صحیح ہوتا ہے۔ ایسے کتنے، ایک تھوڑی نا ہے۔ دیکھو کینسر والا یہ منع کر دیا، یہ اب کتنے سمجھے دل کے سرانگ والے، کتنے، ایک کا منہ نہیں کھل لیا تھا، ایک دیکھو وہ لڑکی 13 سال سے نہیں بولی، 13.5 سال سے ابا حضور کی بارگاہ میں پیش کرا، میں نے بولنا انہوں نے شروع کر دیا، ایک کا منہ نہیں کھل لیا تھا، میں نے توبہ کرو تم نے ایسا کرا ہے، توبہ کری، اس کا منہ کھلنے لگا۔ تو ایسے کتنے ہیں، ایک دو نہیں کتنے۔ ایک آیا کہنے لگا حضرت منہ کا خون نہیں بند دے رہا ہے، میں نے ٹھیک ہے توبہ کرو، انہوں نے کری، سمجھے۔ ایک کہنے لگا حضرت ہم نامرد ہو چکے ہیں، میں نے اچھا، میں نے جاؤ ایسے جب بہادر کی بارگاہ میں کہہ دو، اور جاؤ میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا میں نے کہہ دیا الحمدللہ۔ بس ایسے کتنے نامرد تھے جنہوں نے مجھ سے کہا، سمجھے، الحمدللہ آج وہ مرد بن گئے۔ اب کتنے ایسے تھے، کتنے ایسے تھے جن کی اولاد نہیں تھی، تو یہاں دیکھ لو آج صاحب اولاد ہو گئے ہیں۔ رحمت آباد کی ایک کرامت نہیں جو کرامت بیان کری جائے، کرامت رحمت آباد کی تو سمجھے ہمہ وقت بے شمار کرامتیں ہوتی ہیں، بے شمار کرامتیں ہوتی رہتی، مگر ہے کوئی لینے والا ہو، مانگنے والا ہو۔ اب ہی دیکھو الحمدللہ رحمت آباد کی یہ کرامت ہے نہیں۔ اب کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ابھی باہر ہوئیں گے، ان کے سر میں درد ہوگا، کسی کے پیٹ میں درد ہوگا، کسی کے دل دھڑکتا ہوگا، یہاں آئے ہوں گے آرام ہو گیا ہوگا۔ تو یہ بھی کرامت ہے نہیں ان کی کہ رحمت آباد سے یہاں کرم فرما رہا۔ جب اس مدرسے پہ اتنا کرم ہے تو وہاں پہ کتنا سمجھے ان کا کرم ہوگا۔ کیوں؟
ان کا تو ہر چاہنے والے پہ بھرم ہے، بے شک بے شک نہ ان کے کرم کی انتہا نہ ان کے بھرم کی انتہا ہے۔ کوئی سچے دل سے جہاں بھی پکارتا ہے الحمدللہ اس کا کام ہو ہی جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا میں بریلی شریف گیا تھا اور سمے کتنے مریض تھے وہاں، ایک ایک منٹ میں صحیح ہو رہے تھے، دیکھا ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ تھوڑی نہیں ساتھ میں دینا دیکھا ہے، ہاں تو یہ ایک ایک منٹ میں کتنے کیسے کیسے مریض صحیح ہو رہے تھے۔ یہ سب رحمت آباد کا سنجے کرم ابا حضور انبی جان کا مفتی امداد الشریعہ کے صدقے میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ابا حضور انبی جان کے صدقے میں جتنے بھی لوگ یہاں پہ سب کی ساری کی ساری پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ابا حضور انبی جان کے صدقے میں ہم سب کو دین کی دنیا کی دولتیں عطا فرمائے۔ جس کا بھی جو کام ہو اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے۔ ابا حضور انبی جان کے صدقے میں سب کا کاروبار بہتر سے بہتر ہو جائے۔ کسی کا جہاں پیسہ رکا ہوا ابا حضور انبی جان کے صدقے میں اس کا وہ پیسہ اسے مل جائے۔ کسی کی کوئی چیز بکنے والی مکان ہے، دکان ہے، زمین ہے، کوئی نہ بکتی ہو نہ بگڑے ابا حضور انبی جان کے صدقے میں آج امی جان کا سندل اس کے صدقے میں وہ بہت جلد جلد بک جائے۔ ابا حضور انبی جان کے صدقے میں رب قدیر ہمیں خوشحالی چین سکون کی زندگی عطا فرما دے، سب کی جسمانی روحانی ساری بیماری کو دور فرما دے، ہر طرح کا سکون عطا فرما دے، پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دے، فلسطین کی مدد فرما، اور جو بھی فلسطین کے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تو قہر و غضب کا نشانہ بنا دے۔ رب قدیر ہندوستان میں خاص کر تو سکون پیدا فرما دے۔ جو رب قدیر مسجدوں مدرسوں کو ڈھا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، رب قدیر ان کی ایک ایک ہڈی کو توڑ دے۔ ابھی پرسوں ترسوں والے دن بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے مزار شریف کے بعد ملک محلے میں جو بہت بڑا مینارہ بنایا گیا ابھی توڑ دیا گیا۔ میرے پاس کل ہی فون آیا تھا، وہ مینارہ توڑوا دیا بی جے پی والوں نے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی تیرے مسجد کے میناروں کو توڑوا دیا، رب قدیر ان کی ایک ایک ہڈی کو توڑ دے، رب قدیر ان کی آنکھوں کو پھوڑ دے، رب قدیر ان کے اقتدار کو توڑ دے، رب قدیر ان کے پیسے کو توڑ دے، ان کی ہر چیز کو توڑ دے، پھوڑ دے، پھوڑ دے، پھوڑ دے، پھوڑ دے، ختم کر 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 دے۔ اللہ سبحان ربک رب العزت